थोड़ा सा جی क्लियरिफिकेशन का मतलब अपने जहन को दोबारा से या, करना चाहूँ रिफ्रेश। मैं सूरह बकरा की आयत नंबर 245 6 7 से हमने जो है ना जालूत और तालूत का वाक़या पढ़ा था। جی جی उसमें भी अल्लाह ताला ने हमें चार कैटेगरीज बनाई थी। मेरा मसला ये है, मैं समझता हूँ कि इंसान का जो करेक्टर है वो हर दौर में एक ही रहा है। मतलब उसमें कोई इतनी बड़ी तब्दीली नहीं है हर वाक़ियत के साथ। तो जो हमने अभी पिछली दफा पढ़ा था तो उसमें अहज़ाब में भी चार ग्रोह दिखाए थे। हमारे पास ابھی चार تک ग्रोह हो गए थे अभी तक। چار एक ہاں मुनाफिक, हाँ, एक मुनाफिक, एक जिनके दिल में मर्ज है, एक वो जो कि जिनके ईमान कमजोर हैं, और एक वो जो बुज़दिल है। ठीक है, चार हम लिखे थे। तो वहां पर जो हजरत वो जो तालूत के वाक़े में है, उसमें जो हमें चार ग्रुप नजर आए थे। पहला वो था जिसने कि मान्य से इनकार कर दिया। ठीक है ना, जब उनको आ, نہیں، اس میں اگر آپ دوبارہ جا کے دیکھیں تو تھوڑا سا اس کو آپ ریفائن کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے جو بتایا تھا کہ پہلے हाँ मैं والے لوگ جو تھے وہ محبت دنیا میں ہی وہ تھے، بالکل हाँ پھنسے ہوئے تھے. थे ٹھیک وہ ہے वो کہ جو वो زبان سے، یعنی وہ بھی منافق ہی تھے. मुनाफिक थे، मैं کہ جو उनको کہ وہ मुनाफिक की جو کہ कैटेगरी में وہ जो डाल। زبان سے بات کر رہے تھے کہ جی ہمیں یہ چاہیے، فی سبیل اللہ हाँ جہاد کریں گے، भाई، हाँ اور اپنے بیٹوں اور گھروں کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. हाँ वो असल में دلوں میں मुनाफिक थे वो। محبت ان کی ہے. جی हाँ मुनाफिक थे। جی. दूसरा वो था जो कि उनके साथ चले लेकिन पहले इम्तिहान में हो गए نہیں، اور फिर اس کے بعد اور بھی تھے کہ جن کو انہوں نے کہا کہ हाँ ہم نے طالوت کو بنایا، تو انہوں نے کہا हम्म, بھئی یہ کیسے بن سکتے ہیں، ان کو تو ہم हाँ پر کوئی وہ हाँ فوقیت نہیں ہے. पॉकेट नहीं है, हाँ पॉकेट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक تو اسی है, ठीक है। اس वो قسم کے لوگ تھے. ये कैटेगरी एक ही लोग थे ना, देखें जो मैं देखा था कि कैटेगरी एक ही थी। मतलब जिन्होंने पहले तो डिमांड की कि हमें कोई बना के ले, ہوں कोई تو وہ تو جب حکم बादशाह آیا बना। وہ الگ ہو گئے. ये हुक्म आया تو वो अलग हो गए और یہ صحیح ہے، बेसिकली تو वो یہ अलग وہی हो ہیں गए پیرلل، یہ जो منافقین ہی جیسے ہیں. ये मुनाफिक, हाँ جی جی मुनाफिकीन हो गए। جی. दूसरी स्टेज पर वो आए जो कि निकले, मतलब हुज्जत खुदा के साथ نکلے نہیں، चले। نکلے نہیں، نکلے نہیں. हाँ جب ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو ملک مقرر کیا ہے، हाँ तो वो तो निकले ही नहीं تو ना सर। تو وہ ہاں، تو وہ دو تین ہو گئے نا، دو تین اس طریقے سے. تو وہاں بھی چار پانچ گروپ بنے. جی. हाँ मेरे पास वहां पर चार थे। एक वो थे जो कि मुनाफिक, जिसको मैं कह रहा हूँ, मैं ہوں टाइटल लगा रहा हूँ कि वो थे ہوں. जो उन्होंने पहले ही स्टेज पर ही मुखालफत कर दी और निकले ہاں، नहीं। اور दूसरा اس वो میں था پھر जो ایک कि اور قسم کے لوگ بھی تھے نا، نہیں نکلنے والوں میں دو قسم کے لوگ تھے. नहीं, एक थे तो मानने से इनकार कर दिया कि کس भाई کو ماننے سے हमें तो انکار کیا؟ मानते ही नहीं कि उनकी نہیں نہیں، بادشاہی کو مانتے پہلے نہیں۔ وہ تھے کہ جب قتال کا حکم آیا تو ہوں، وہ اس وقت ہی الگ ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے ہوں، زیادہ دنیا کی محبت میں اور اس میں انوالو تھے، یا ان کے ظاہر و باطن میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فی سبیل اللہ قتال کرنا ہے، اور جیسے ہوں، ہی حکم قتال آیا تو وہ الگ ہو گئے. ہوں، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہو گئے ہوں، کہ جو بالکل ٹھیک ہی ہے، جن کا ظاہر اور باطن نہ کچھ میچ ہی نہیں کرتا کہیں سے. ہوں، تو وہ منافقین والی صفت ان پر اپلائی ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ جب انہوں نے کہا کہ نبی نے کہا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے ملک مقرر کیا ہے، ہوں، تو انہیں اعتراض ہو گیا ہوں، کہ یہ وہ ہمارے اعتراض لیے ہمارے اوپر کیسے حاکم ہو سکتے ہیں، اور ہمیں زیادہ، یعنی اس کو تو مال کی وسعت نہیں ہے اور وہ سب نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے. یہ دو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ وہ لوگ ہیں یہ تقریباً کہ جو فی قلوبہم مرضن والے لوگ ہیں. ناراض، ہاں یہ وجہ میں یہی یہ وہ سمجھ لوگ ہیں ٹھیک کہ جن کے اندر جو ہے وہ ظاہری چکا چوند یا ریاکاری یا ان چیزوں کی ہی اہمیت ہے، اور باقی جو یعنی حق کی اور جو وہ صفات جو خدا کی نظر میں عزیز ہیں ان کی ان کے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ دو ہو ہاں گئے.
लोग हैं। ठीक है, ये फी कुलूबिहिम मरदुन वाली बात आ गई। फिर उसके फिर बाद जब वो निकले, और निकलने के बाद फिर मजीद वहां पर तीन ग्रुप्स हो गए नहर की बुनियाद पर। जी, नहर की बुनियाद पर तीन हो गए। तीन हो गए तो टोटल पांच है। हाँ हाँ, एक ने तो मतलब जाति पी लिया ना, पेट भर यानी गई थी। उन्होंने पी लिया, इसका मतलब है कि वो पी लिया। अहले दुनिया में से हैं। और यानी वो, अब वो नहीं है कि उनके तरीके से नहीं है कि जैसे मुनाफिकीन नहीं है, यानी इनको आप उसी उसमें रख सकते हैं ना कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि जब चैलेंजेस हाँ, आते हैं, जब तो मुश्किलात ये, आती हैं, जब चैलेंजेस आते हैं, तो ये उन चैलेंजेस के सामने खड़े नहीं हो सकते। हम्म, यानी सही है। जो सूरह अहज़ाब के अंदर 3 और 4 है, हाँ, 3 और 4 उस कैटेगरी में कि है। वो सख्त जब हालात आते हैं, जब मुश्किलात आती हैं, और वहाँ पर जो ईमान का हकीकतन तकाजा सामने आता है, कि उस जगह पर ही तो ईमान की सच्चाई का पता चलेगा ना। हम्म। यानी वरना तो वही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वाले जुमले हैं कि अक्सर लोगों के लिए दीन लॉलीपॉप हाँ, है, टॉफी है, काफी है। कि उसको अपने मुंह में इधर से उधर घुमाते रहते हैं, तफरी मजे करते रहते हैं। लेकिन जब हाँ, हकीकी मसला आता आजमाइश है। का वक्त आता है तो कल्लत दय्यानून, तो फिर दीनदार बहुत थोड़े से रह जाते हैं। तो ये जब उनको छलनी से गुजारा जाता है, जब सख्ती आती है, तो फिर कोई नजर नहीं आता। तो ये वो वाले लोग हैं कि जो, जिनसे दुनिया नहीं छोड़ी जाती, जिनसे कुर्बानी नहीं दी जाती, जिनसे बातिल की आंख में आंख डालकर खड़ा नहीं हुआ जाता। तो हम्म, अल्टीमेटली ये भी फी कुलूबिहिम मरज़ुन की तरफ ही पलट रहे हैं, लेकिन हाँ, नौइयत अलग है। अलग है, जैसे वहां पर सूर्य अजाब में लग रहा हाँ, है। यानी जैसे फी कुलूबिहिम मरज़ुन में आप अगर एक चीज पर थोड़ा सा और गौर करें तज़किया नफ्स के हवाले से, हम्म, कि जब हम तज़किया नफ्स की बात करते हैं ना, तो वहां पर कुछ चीजें रिलेट करती हैं क्वालिटीज से, जो कोर क्वालिटीज हैं। हम्म, और कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो एग्जैक्टली सिफत नहीं होते, अगरचे कि हम उनको सिफत में शामिल कर रहे होते हैं क्वालिटी में, लेकिन वो हकीकतन किसी सिफत का इजहार होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं। अच्छा। ये बात समझ में आ रही? जैसे उसकी एक हाँ बहुत हाँ, सही। अहम मिसाल जो है ना, वो गुस्सा है। कि हम आमतौर से इसको कहते हैं कि जी, ये जैसे जब उसमें तज़किया नफ्स वाली गुफ्तगू में भी हमने भी उसको इसी तरीके से बयान किया कि भाई क़ुव्वत ग़ज़बिया का गलत इस्तेमाल या गुस्सा होना जो है ना, ये ख़राब सिफत है, हाँ, काबिल ये बात। मजम्मत सिफत है। ठीक है। हाँ लेकिन अगर इसको आप और डिग डाउन करेंगे, डीप डाउन जाएंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि गुस्सा बजाते खुद सिफत का नाम नहीं है, हाँ, बल्कि सफेद गुस्सा जो पदार्थ। है वो एक मजमूम सिफत की एक्सप्रेशन का नाम है। और वो मजमूम सिफत क्या है? वो है अनानियत, खुदबीनी। ठीक है। या हम्म। अपने आप को दूसरे के मुकाबले में बड़ा समझना। यानी ये अब डीप है, अब जाहिर है कि जब हम नॉर्मल लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो हम इतनी उस पे नहीं जाते ना। हाँ, इतनी हम उस पे डिटेल नहीं में जाए, जाते सही। क्योंकि जाहिर है कि फिर वो हाँ चीजें लोगों के लिए फायदेमंद नहीं रहेंगी। हाँ, सही है, अगर सही आप है। उसकी तमाम परतों को हटाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो असल मैसेज है वो गुम हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। घूमने, ठीक है। सही है। तो यानी कि जब आप फी कुलूबिहिम मरज़ुन की बात करते हैं, तो वहां पर दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक कैटेगरी बनती है कि जिनके कुलूब में वो अमराज हैं जो कोर सिफात से मुताल्लिक हैं। कोर सिफात क्या है? यानी शिर्क। अब ये कोर है बिल्कुल जड़ में, कि अगर शिर्क है तो फिर इंसान की हर चीज करप्ट हो जाएगी रफ्ता रफ्ता करके। या इसी तरीके से जो दूसरी ऐसी सिफत बयान की जाती है बिल्कुल ही जड़ वाली, वो क्या है? अनानियत है। हम्म, सही है। अनानियत है। अनानियत, ठीक है। अनानियत तो
خود تسلی جسے کہتے ہاں، یعنی کہ وہ انانیت جو ہے نا، کہ پھر اس کے جو شاخیں بنتی ہیں کہ وہاں سے خود پسندی ہے، پھر تکبر ہے، پھر ہیں، وہ تکبر حسد ہے ہے، میں آ جاتی ہے. تو یہ ٹھیک یعنی یہ وہ کور ہے. ٹھیک. تو وہ لوگ جو بالکل کور کوالٹیز میں مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، یعنی ہم اب قرآنی اصطلاح کے مطابق ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ فی قلوبہم مرضن کا جو ورڈ ہے وہ ایکچولی ان پر منطبق ہو رہا ہے. اور اچھا قلب میں صحیح ہے، پاکیزہ صفات نہیں ہیں، قابل مذمت ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے اظہار میں خرابی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اگر بزدلی ہے، کم ہمتی ہے، یا غصہ ہے، یا کسی کو دھوکہ دینا ہے، تو یہ چیزیں ایک جنرل لینگویج میں خراب صفات میں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ ایکسپریشنز ہیں کسی خراب صفت کا. ہوں اور وہ خراب صفت کیا ہے؟ وہ تقریباً ساری کی ساری جو ہے نا، وہ دو تین پر ہی جا کے جو کور کے اندر ہیں خرابیاں. ایک شرک ہے، ایک نفاق ہے، نفاق سے جڑی ہوئی یہی بزدلی، کم ہمتی، اور ایک انانیت ہے. ٹھیک ہے، جو اپنے آپ کو مختلف مختلف طریقوں سے ظاہر کرتی ہے، کہ اپنی میں کی اہمیت، اپنی میں کی بنیاد پر ڈیسیشن میکنگ، اپنی میں کو مرکز میں رکھ کر تمام فیصلے کرنا، اپنی میں کی اتنی اہمیت کا قائل ہو جانا کہ حق پامال ہو جائے تو فکر نہیں ہے. اور ایون اپنی میں کو اس حد تک مطلب بھلا لینا یا زخیم بنا لینا کہ پھر یعنی جو عین حق ہے یعنی خدا، اس کو بھی پیچھے کر دیں. تو یہ تمام کے تمام جو آ رہے ہیں نا، یہ ایکسپریشنز ہیں، یہ کور نہیں. تو کور ٹھیک میں ہے، دو تین صفات ہیں. اب سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں نہیں صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے. سر، تھوڑا ایک منافقت جو نفاق ہے اس کو بھی تھوڑا ہم۔ ڈیفائن کر دیں مطلب. ایک منافقت تو ہم نے بیان کیا تھا کہ منافقت یعنی منافق کی جو حقیقی منافق کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفینیشن یہ ہے، ہاں. کہ انسان حق کو سمجھ لے، حق کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے، یعنی معرفت کے ہوں، ساتھ، ہوں، اور اس کے ایمان لانے کے بعد ڈیو ٹو سم امپیکٹ اور کنسیڈریشن وہ اس ایمان سے بیک آؤٹ کر جائے، کفر کی طرف چلا جائے، اور ہاں موسٹ لائکلی کفر کے بعد پھر ایمان کی طرف آئے اور پھر کفر میں واپس آ جائے. تو یہ وہ ٹھیک. حالت ہے کہ جس کے لیے وہ جو ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ جو عذاب علیم اور شدید ہے، تو یہ اس قسم کے لوگوں کے لیے، یعنی یہ وہ ہیں کہ جن پر منافق کا مکمل ایپلیکیشن ہوتی ہے، جن کے اوپر. ورنہ وہی صحیح. بات ہے کہ بہت سارے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن منافقت کی ٹینڈنسیز ان کے اندر ہوتی ہیں، یعنی وہ ہاں اپنے ایمان میں یہ- پیور نہیں ہوتے، یا ایمان میں بعض اوقات کچھ خاص طور سے دباؤ میں، پریشرز میں کفر و شرک کی آمیزش ہو جاتی ہے، یا اپنے ایمان پر باقی نہیں رہ پاتے، وہاں سے کچھ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یعنی یہ جو خرابیاں آ رہی ہیں، یہ اس نفاق کا اظہار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی صحیح. یہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں صفت منافقت پیدا ہو گئی ہے، لیکن ہاں اس کے ٹریسز ہیں، اس کے وہ ہیں ایکسپریشنز ہیں. اگر اس نے ان سب کا علاج نہیں کیا، ان سب کو ہاں تب درست نہیں کیا، تو خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ پھر واقعاً منافقین کے صف میں بھی نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے، یہ تھوڑی سی گہری بات ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ ہاں بالکل، ہاں سمجھ گیا، کلیئر ہو گیا. کہ ہر تو چیز جو تھوڑا ہے سا. نا وہ بالکل، یعنی جیسے جب ہم صفات کی بات کرتے ہیں تو صفات میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک پوری لسٹ بنا لی اور 10 خانے بنا دیے ہاں اور پھر لوگ فٹ ہو گئے اس میں جا کے. ہاں ٹھیک ہے. بلکہ کچھ کور ہیں قابل مذمت صفات میں، جو جیسے میں نے کہا جو دو تین ہی ہیں،
اور پھر باقی جو ہے نا وہ اس کی آف شوٹس ہیں. صحیح. تو بعض لوگوں کے اندر وہ ایکسپریشنز آ جاتے ہیں نفس کی خرابی، ان خرابیوں کی وجہ سے کہ جو کور ڈیفیکٹس کی طرف پش کر رہی ہوتی ہیں انسان کو، ہے نا. یعنی جیسے جی. مثال کے طور پر ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بھی جیسے لکڑی ہے یا لوہا ہے آپ کے کنسٹرکشن میں جو استعمال ہوا ہے، بعض اوقات ہوتے ہیں نا پلرز میں کہ جناب ہوں، اندر سے پورے سریا گل گئے سارے. ہوں. ٹھیک ہے. تو پھر لیکن ہاں اس صحیح سے ہے. پہلے انڈیکیشنز آتی ہیں نا، یعنی ہاں کہ جو انڈیکیشن لکڑی یا جو بھی اسٹرکچر ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر وہ پورا روٹن ہو جائے تو وہ پہلی منزل پہ تو روٹن نہیں ہو جاتا. لیکن ہاں رفتہ. آپ اگر اس کو باہر سے نوٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اثرات دکھنا شروع ہو جاتے ہیں. کہ جیسے مثال کے طور پر کہ اس میں سیلن آ گئی ہے، یا سیمنٹ جھڑنا شروع ہو رہی ہے، یا اس ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں، یا لکڑی پھولنا شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ یہ روٹن ہو گیا ہے، یہ تو نہیں کہہ پائیں گے نا آپ اس کو. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن سیدھے تو نہیں ہوگا. آپ یہ کہیں گے کہ اس کی ایکسپریشنز یا اس خرابی کے اظہارات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اگر اس کو ری انفورس کر دیا جائے تو ٹھیک بچ جائیں گے، نہیں تو تو ختم ہو جائیں گے. ہاں. صحیح. ہاں تو اس صحیح لیے صحیح. یعنی کہ جو ان لوگوں میں کہ جو خرابیاں ہیں کہ جو فار ایگزامپل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم گھر چلے جائیں گے، یا وہ ہیں، تو یہ ہوں، وہ نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ جن کے قلوب میں قابل مذمت صفات نے جڑ پکڑ لی ہے، جو روٹن ہو چکے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ٹھیک لیے ہے. ان کے صحیح. جملے ویسے نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کچھ وعدہ نہیں کیا مگر دھوکا، یہ وہ باتیں نہیں وہ کر رہے ہیں. نہیں، وہ بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ٹھیک. یہ دوسرے بہانے کر رہے ہیں، دوسری چیزیں ٹھیک ہے. تو بتا یعنی یہ آپ کو رہے ہیں. سمجھ میں آ گیا نا. اس لحاظ سے ٹھیک. میں نے اس کی کلاسیفیکیشن کی تھی کہ ٹھیک ہے. یہ نہیں وہ الگ الگ گروپس ہیں. میں بھی اسی کو دیکھا تھا، اور میرے ذہن میں یہی ہے کہ انسان کا کریکٹر جو ہے نا ہمیشہ ایک جیسی ہوتا ہے، مطلب صفات کے ساتھ ہی ہوتا ہے. وہ آپ نے کلیئر کر دی کہ صفات تو بیسک ہوتی ہیں، باقی ٹریسز ہوتے ہیں کہیں کسی جگہ بھی کیا ظاہر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا سر. ایک منٹ میں سر. اچھا، شیئرنگ کے لیے ذرا اجازت نہ دے میں دیں. کر رہا ہوں سر. سر ملتا جلتا سوال ہی ہاں. میرا ایک جنگ صفین کے حوالے سے تھا کہ ہوں. اس کو میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی. تو یہ جتنے بھی ہم نے ابھی تک غزوات پڑھی ہیں اور ان میں سے گروپس ہمارے سامنے آئے ہیں، یا ایھا ہوں. الذین آمنو میں سے ہی نکل کر، تو جی. اس میں مطلب جنگ صفین میں بھی جو ایک ایک گروہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومنوں کا تھا، جو امام کے حکم پر لشکر کے اندر تک، اپوزٹ سائڈ کے لشکر کے اندر تک جا کر جنگ کر رہا تھا. اور جو باقی پیچھے اس طرف رہ گئے تھے ان میں سے جو مختلف دیکھیں، قسم. اب میں آپ کی بات بہت درست ہے، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جنگ صفین کا ہمارے پاس بالکل ایکیوریٹ کوئی اکاؤنٹ موجود ہے مثل جیسے احد اور احزاب جو قرآن نے جس طریقے سے بیان کیا؟ نہیں، یعنی قرآن میں ہمارے نہیں. پاس وہ ڈیٹا بیس کیا ہے جس کی بنا پر ہم یہ ساری کلاسیفیکیشن کریں؟ اچھا. میرا کوشچن یہاں پر ہے. اگر صحیح. ہے تو بتائیے. نہیں سر، میں تو لا علم ہوں اس بات سے، آپ بتا دیجیے. نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں نا آپ لوگوں سے کہ اگر ایسا ہے کہ جو لوگ اس میں سرچ کرتے ہیں تو بتائیں کہ کیا یعنی جس طریقے سے قرآن نے بہت ہی ایک ڈیڈیکیٹڈ کنسنٹریٹڈ وے میں جو یہ احوال سنائے ہیں ہمیں، اور ظاہر ہے ہر جنگ کا تو سنایا بھی نہیں ہے، 3 ہی ہوں. غزوات ہیں جن کے حالات بیان ہوئے ہیں، اور ایک بہت ہی مخصوص انداز سے بیان ہوئے ہیں جو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا. تو ہم اگر کوئی بھی یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ کربلا کا واقعہ ہے تو وہاں ہمارے پاس کافی انفارمیشن موجود ہے کہ جس کی بنا پر ایک یعنی ٹیمپلیٹ بنائی جا سکتی ہے کہ جس میں لوگ کس قسم کے تھے، کیا تھے،
کون کون سی کیٹیگریز بن رہی تھیں، لوگوں کے کیا طور طریقے نکل رہے تھے۔ لیکن باقی اگر دوسری جنگیں ہیں تو اس میں مجھے پرابلم جو ہے نا، دیکھیں آپ لوگوں کو شاید یہ فیل ہوتا ہو کہ میں ان سب چیزوں کے میں بالکل بھی کوئی خلاف نہیں ہوں، لیکن مسئلہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی بھی حدیث اور روایت پہ چلے جاتے ہیں اور ان کو بیس بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے ممبروں پہ بیٹھ کے تو لوگ صحیح نا اپنے مزے لے لے کے ساری کہانیاں سنا دیتے ہیں، لیکن وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے وہ سب کچھ، اس مسئلے کا کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ سر جواب نہیں یہ دیتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف تشویق دلا رہے ہیں، یہ کیا ہم یعنی لوگوں کو اس کا صرف کیا اختلاف۔ جی جی اور پھر اسی وجہ سے ساری اپنی اپنی کہانیاں لے کے آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو یعنی سر پھر جو یعنی جیسے اس دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہوں، میں آپ لوگوں کی عقل پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز کو اس کے ٹرو پرسپیکٹو میں لیں گے۔ اب تک آپ لوگوں کے اندر اتنی انٹلیکچوئل میچیورٹی ہے مضبوط، صحیح ہے، وہ اگر وہ جس طریقے سے ہمارے یہاں بچپنے کی انداز سے چیزوں کو لیا جاتا ہے تو پھر یہ جملہ کہنا بیکار ہے۔ ہمارے جو ممبر پہ بیٹھ کے لوگ خاص طور سے جب خیبر کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں تو وہ واقعات کیسے سناتے ہیں کہ جناب 40 دن یعنی 39 دن گزر گئے اور ایک کے بعد ایک لشکر جا رہا تھا اور آ رہا تھا، اور پھر کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، اور پھر اس طریقے سے آتے تھے کہ فوجی کمانڈر کو برا کہتے تھے، کمانڈر ان کو نالائق قرار دیتے تھے، اور 40ویں دن رسول خدا نے جو ہے نا وہ امام علی کو بلایا اور وہ جملے کہے، ٹھیک ہے، یہ سب ایسے ہی بیان کرتے ہیں نا جی؟ ایسا ہی ہے سر، بالکل۔ ہیں یہ جی بتائیے، جن محترمہ نے سوال کیا تھوڑا سا جی آن سر، لائن رہے جی ہیں، جی جی یہی ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر مطلب دوسرا جو ہے کہ اس سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو موک کرتے ہیں کہ جناب باقی سارے تو کسی کام کے ہی نہیں تھے، اور اس میں بالکل آپ نے دیکھا کہ مذاق اڑانے والی بھی دسیوں چیزیں ہیں، یعنی ممبروں سے بھی اس چیز کو موکنگ کی جاتی ہے اور شاعری میں بھی کی جاتی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اب اس انداز کی جب گفتگو ہوگی، اب وہ ایک الگ پہلو ہے کہ آپ جائیں اور باقاعدہ تاریخی کتب کو دیکھیں اور کھولیں اور کھنگالیں کہ یہ جو باتیں ہم بتا رہے ہوتے ہیں کیا وہ واقعی ایسی ہیں، کیا واقعی 40 دن گزرے تھے، کیا واقعی 40ویں دن امام علی علیہ السلام کو بلا کے علم دیا گیا تھا۔ لیکن اب آپ دوسروں کے ساتھ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اب دوسرے بھی اپنے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائیں گے کچھ چیزیں۔ ہم؟ تو اب بالکل سر، وہ اب انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچی ہیں کہ نہیں، کہ یہ جتنے صحابہ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور جن کو بزدل اور فرار اور یہ سب قرار دے رہے ہوتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑا ہے۔ یہی حضرت عمر ہیں کہ جن کے دور میں فلسطین اور ایران اور ہر تمام جگہیں فتح ہوئی ہیں، اور کیونکہ انہوں نے ایران کو فتح کیا تھا اور کیونکہ انہوں نے ایرانیوں کو شکست دی تھی نا، تو یہ سارے ایرانی پروپیگنڈے ہیں ان کے خلاف۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک جو ایوریج یعنی جس طریقے سے ہم کہانیوں پر بلیو کرتے ہیں، تو ایک ایوریج جو اہل سنت کا آدمی ہے اس کے لیے یہ آرگیومنٹ اپیلنگ ہے یا نہیں ہے کہ کیونکہ نہیں حضرت سر، عمر نے بالکل سر، ایران کو ختم کر دیا اور تہس نہس کر دیا، تو جی ایرانیوں کے دل سے وہ کانٹے ہی نہیں نکلتا ان کے خلاف، کہ جتنی کہ اگر یہ اتنے بزدل لوگ ہوتے، اگر یہ اتنے میدان سے بھاگنے والے لوگ ہوتے، تو یہ جا کے پوری دنیا کی اتنی بڑی بڑی جو اس وقت کی امپائرز تھیں، روم اور ٹھیک ہے نا، یعنی فلسطین کس کے دور میں فتح ہوا ہے جہاں جی پر، ٹھیک ہے، دوسرے روم خلیفہ روم ایران یہ سب کس کے دور میں فتح ہوئے ہیں، یہی لوگ تھے نا، ٹھیک ہے، تو اور جی ان کی جو آرمیز تھیں، یعنی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دوران اس زمانے میں رومنز اور پرشینز جو تھے وہ کوئی معمولی آرمیز تھوڑی تھیں،
یعنی عرب کے ادھر ادھر کے علاقوں سے جن سے جنگ ہو رہی ہے، کفار مکہ، وہ کوئی تھوڑی میچ کرتے تھے ان کی فائر پاور کو یا ویپنری کو یا جنگی اسکل کو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو تو انہوں نے ہرا دیا، وہاں تو اتنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، سب کیا، اور آپ جو ہیں وہ یہاں یہ کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے بھاگ گئے، اس سے بھاگ گئے. صحیح ہے، یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ ان کا دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر رسول خدا کو، جب آپ، خیبر کتنا دور ہے مدینے سے؟ ہم؟ میرے خیال میں ڈھائی خیبر تین کتنا سو دور ہے جی؟ ڈھائی تقریباً تین سو 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ہزار بہت کا. بہت دور ہے، بہت دور ہے. 150 200 تو میدان بدر ہے. ٹھیک ہے، بہت دور ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دور جب رسول خدا ایک لشکر کو لے کے گئے تھے تو وہاں نعوذ باللہ وہ کوئی کھیل کر رہے تھے. یہ کوئی گیم ہو رہا تھا کہ بھئی اگر آپ کو پتا ہے کہ امام علی کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس قلعے کو سر کر سکتے ہیں، فتح کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو پہلے دن بلا کے دیں. یہ کوئی گیم چل رہا تھا کہ مطلب 39 دن از ٹو لانگ اے ٹائم جب آپ اپنے گھر سے 1000 کلومیٹر دور ہو، کہ وہاں پر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو آپ اس چیز کو غور کر رہے ہیں؟ ہم نے کبھی ان باتوں کو سوچا ہے کہ ہم جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا جس طریقے سے اپنے معاملات کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر کتنا وزن ہے، کتنی مضبوطی ہے، کتنی لاجک ہے؟ اب اس کا کیا جواب ہے؟ کیا یہ رسول خدا 39 دن تک کیوں انتظار کر رہے تھے آنے جانے کا، اور جب کہ آپ کوئی مدینے میں بھی نہیں تھے؟ ہم؟ تو اب آپ کے نیریٹو کو لوگ مانیں گے یا اس بات کو لوگ مانیں گے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے. سر جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ ظاہر ہے اگر میچ میں نہیں صرف کریں گی ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ لیول نہیں اگر، ہے. اور اسی وجہ سے ہمارے لیے پرابلمس کھڑی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جب ہم اس طریقے سے اتنی لوز ٹاک کرتے ہیں نا، پھر کسی کو بھی، یعنی جیسے اگر کوئی بھی یہ بات ہے اس سے کہیں کہ بھائی آپ مجھے کسی تاریخی کتاب کا حوالہ دیں کہ پراپر، یعنی لکھا ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں لکھا ہو، لیکن آپ حوالہ دیں کہ جہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ 39 دن تک لوگ آتے اور جاتے رہے اور 40ویں دن امام علی کو بلا کر یہ بات ہوئی اور یہ کیا. تو آپ دیکھیں وہ اس کا حوالہ بھی نہیں دے پائیں گے. یعنی میں اس میں زیادہ نہیں ہوتا ہوں، لیکن ایک دفعہ ایک تھے اور اچھے اچھے خطیب تھے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر رہے تھے، لیکن انہوں نے وہ جناب حبیب ابن مظاہر کا وہ پڑھ دیا کہ جی وہ خط گیا اور بھیجا، اور امام حسین کا، اور وہ جو واقعہ ہے نا سارا، جی. کہ وہ قاصد خط لے کر آیا اور وہ اپنے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ہوا وہ ہوا. صحیح ہے. میں نے مجلس کے بعد ان سے سوال کیا کہ یہ کس کتاب میں یہ واقعہ ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. تو اس طریقے سے دین چلتا ہے. جی ہم؟ بالکل سر. تو بعض واقعات اس طرح کے اتنا زیادہ مطلب ان کو پھیلا دیا جاتا ہے، خصوصاً کچھ تو بس مواقع سے یہی ہے، پہلے یعنی جیسے کہ میں محرم سے جیسے پہلے. آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی فیصلہ کریں نا، یہ دیکھیں اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کم ہو لیکن اوتھینٹک ہو اور آپ کو مضبوط فیصلہ کرنے کے لائق بنائے. صحیح. یہ برا نہیں ہے. اس کے برعکس کہ انسان لوز باتوں کو، کچھ نہ تصدیق ہو رہی ہے، نہ پتہ ہے، نہ ڈھنگ سے کسی چیز کی سمجھ آ رہی ہے، 10 اوپینینز ہیں، ان کو لے کے بیٹھا رہے، ان کو کھیلتا رہے، ان کی کھچڑی بناتا رہے، بالکل یوز لیس ایکٹیویٹی ہے ساری. تو بہرحال یعنی کہ اس کو گھوم پھر کے آپ کی جو اصل بات تھی کہ اگر ہمارے پاس جو ہے کہ اگر جمل ہے یا صفین ہے، اس میں جتنے بھی اوتھینٹک انفارمیشن ہے ڈیفینیٹلی وہاں سے آپ کو ایک نتیجہ ملے گا. صحیح، یعنی کہ وہاں سے آپ کے سامنے، جیسے مثال کے طور پر جمل میں
جو وہ چیز آ رہی ہے کہ جو یعنی کہ جو اس میں تین مین کیریکٹرز ہیں، ان تین تین کے جو طریقہ کار تھے وہاں سے آپ کو بہت یعنی اچھی کچھ انسائٹس ملتی ہیں۔ صفین میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جن سے آپ کو ڈیپ انسائٹس ملتی ہیں، لیکن میں اس میں احزاب کے ختم کرنے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ میں کربلا کے حوالے سے بھی جو گروپنگ ہوئی ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ وہاں پر ہے وہاں پر ہمارے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ ہم یہ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو یعنی ہمیں دین میں بھی آپ کہہ لیں کہ علمی یا سائنٹیفک اپروچ اختیار کرنی چاہیے، یا وہی شاعرانہ اپروچ اختیار کرنی چاہیے کہ دو لفظ ملے؟ جیسے کسی نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو بھی شاید یاد ہوگا، کہ پاکستان میں کچھ عرصے پہلے کوئی ترکی کا بنا ہوا بڑا ڈرامہ مشہور ہوا تھا، لوگ بڑے، کیا تھا، توغرل، کہ اس میں ارطغرل سے، ہیں، ارطغرل۔ ٹھیک، جی، اور کیا نام تو پتہ نہیں، میں نے تو خیر کچھ بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا کہ تاریخ میں اس کردار کے بارے میں اونلی ہاف اے پیج ملتا ہے آپ کو، صرف آدھا صفحہ ہے ہسٹری میں اس کیریکٹر کے بارے میں، اور پتہ نہیں کتنی قسطوں پہ ڈرامہ بن گیا اس کا۔ تو بہت ساری جگہوں پر جو ہے نا دین بھی ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو ہمیں اوتھینٹک سورس ہمارے ہاتھ میں اویلیبل ہے، نمبر ون کتاب خدا، اس کو دیکھنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہاں ادھر ادھر کی کہانیاں جتنی دل جائے سنا دو، وہ سب قبول ہے، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں مل رہا آپ کو کسی چیز کے بارے میں۔ تو یہ تو بس، تو میری بات بری تو نہیں لگی نا کہ میں نے نہیں نہیں سر، بالکل نہیں۔ لیکن بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا یہ چاہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ اگر آپ نے اتنا سفر طے کر لیا ہے نا، تو اپنی ایک مضبوط اپروچ بنا کے چلیں تاکہ انشاءاللہ زندگی میں ہمیشہ فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصول یاد رکھیے گا کہ فلمزی ڈھل مل قسم کی انفارمیشن کے بارے میں جتنا آپ جائیں گے نا، وہاں سے گمراہی اتنی زیادہ نصیب ہوگی، وہاں سے اتنی غلط فہمیاں جنم لیں گی، اور آپ کم پہ رہیں، کم پہ رہیں، لیکن مضبوطی کے ساتھ، مضبوط اور اوتھینٹک انفارمیشن اور تحقیق کے ساتھ۔ یعنی تحقیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز بھی آئے تو خالی آپ اس کے فیس ویلیو کو نہ لیں، یعنی ایک بندے نے آپ سے ایک بات کہہ دی، آپ اس کے اطراف و جوانب کو بھی ملاحظہ کریں، صحیح؟ یعنی اس چیز کو بھی آپ دیکھیں کہ جو یعنی ہماری جو گفتگو کا، جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے، اس کا ایک مین آؤٹ کم جو ہے نا میرے نظر میں کیا ہونا چاہیے، کہ آپ کو رسول اور امام کے معیار کو سمجھ میں آنا چاہیے آپ کو، صحیح؟ یہ بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جیسے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے کئی دفعہ آرگیومنٹ بھی کیا نا، حضرت موسیٰ کے بارے میں، حضرت یوسف کے بارے میں، دیگر انبیاء کے بارے میں، یا شاید حضرت یونس پہ آپ لوگوں سے بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، مطلب اجمالاً تو ہوئی ہے، تو وہاں پر ہم نے آپ کے سامنے مین پوائنٹ کیا رکھا ہے کہ جو انسان خدا کے منتخب کردہ ہیں، اور ہم لوگ جو ظلمتوں اور جہالتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہماری سوچ، فکر اور کیریکٹر ہرگز ہرگز میچ نہیں کر سکتا، یعنی ہم اگر ان کو اپنے پیرائے میں لا کر سوچنا شروع کر دیں، وہی جیسے جس طریقے سے ہم کربلا کے واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان ہے وہ جس طریقے سے متاثر ہوگا ان تمام واقعات سے، ویسے ہی بیویاں بھی متاثر ہو گئی ہوں گی، اور خاص طور سے جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت، یا امام سجاد علیہ السلام جیسی شخصیت، تو یہ بذات خود ایک گمراہی کا دروازہ ہے،
کہ ہماری اس ساری گفتگو کا جو ایک نچوڑ اور نتیجہ نکلنا چاہیے کہ اولیاء الہی کا کردار کیا ہوتا ہے، ان کی سوچ کیسی ہوتی ہے، ان کا تھاٹ پیٹرن کیسے ہوتا ہے، وہ کس بنیاد پر ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں۔ اگر یہ چیز نہیں سمجھ میں آئی تو آپ سمجھ لیں کہ پھر آپ کو دین پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ اگر انعمت علیہم کے مزاج سے ہی آشنائی نہیں پیدا ہو سکی تو ہم ان کے کردار سے قریب کیسے ہوں گے، ان کی معیت میں کیسے جائیں گے؟ اگر ہم نے انعمت علیہم کا جو نام ہے وہ کہانیوں کے لیے رکھا ہوا ہے اس کا فائدہ کیا ہے پھر ان کو ماننے کا؟ صحیح؟ آپ نے اتنا خیبر سنا، وہ والا کبھی سنا ہے جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، امام علی علیہ السلام کے جملے، ما قلعت باب خیبر؟ وہ جو کا جو تھا کہ جو کی طاقت سے نہیں ہے یہ میرے جو تقویٰ نہیں کی ہے، لا طاقت سے۔ بحرکت، لا بقوت جسدیت ولا بحرکت غذائیت، وہ بات ہے نا خیبر میں سننے والی، ہم؟ وہ بات ہے نا اصل میں، وہ اصل پوائنٹ ہے نا۔ جی سر اس کو دفعہ دوبارہ دے، شاید ہی ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں ہوا نہیں، ڈسکس تو میں نے نہیں خیبر۔ کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ، لیکن مجالس میں اور اس میں میں نے کئی دفعہ اس ہاں جملے کو مزاج، دہرایا ہے ہاں جی جی دروس جی میں، جی 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 کہ جس میں یعنی امام علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں نے خیبر کو سر نہیں کیا، اس قوت سے جو غذا کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے، نہ بدنی طاقت سے، لاکنی ایت تو اس کے مختلف ہیں روایات، کچھ الگ روایات ہیں، لیکن یہ بھی ایک روایت ہے کہ لاکنی ایت تو، لیکن میں نے تائید لی بقوت ملکوتیت، ملکوتی قوت کی، وَنَفْسٍ بِنُورِ رَبِّهَا مُضِيئَةٍ، اور اس نفس کی جس سے اس کے رب کے نور نے روشن کر دیا تھا۔ یہ ہے نا خیبر جی، اس طرف تو صحیح ہے، کوئی صحیح ہے، خیبر تو یہ ہے۔ جاتا ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم انسان ہیں تو ہمیں اس بات کا شوق پیدا ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی نبی یا ولی ایک کام کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے بھی اس قابل ہونا چاہیے نا کہ میں بھی وہ کام کروں۔ اصل جوہر انسانیت تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی اگر ہمیں کوئی اعلیٰ معیار کا انسان کسی جگہ پر نظر آئے تو شوق پیدا ہونا کہ میں بھی وہاں پہنچوں، میں بھی اس کو اچیو کروں، نہ کہ خالی اس کے شاعری اور قصیدے بنا کے فارغ ہو گئے اور وہ بھی پتہ نہیں کیا۔ جی ایک کوشچن جی سر، جی ایک کوشچن کر جی جی فرمائیے۔ سر، وہ جو آپ نے توحید والے لیکچر میں آپ نے ایک جو قرآن پاک کا ایک کوٹ کیا تھا، مطلب مفہوم بتا رہی ہوں کہ خدا جو ہے، اللہ جو ہے وہ تین میں بھی ہے اور اس کے اوپر بھی ہے، مطلب ہوں تین کا چوتھا ہے سر۔ ہوں مطلب کہ یہ تو کمپلیٹ توحید ہے نا، مطلب کہ سر یہ ہوں بہت ہوں، زبردست ایک بات ہے، مطلب کہ تین بالکل میں بھی ہے بالکل اور اس کے اوپر بھی ہے۔ جی۔ تو سر یہ صرف ہم لوگ یہ صرف صفات، توحید صفات کے لیے یہ صرف بیان کریں گے؟ مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ مطلب یہ کمپلیٹ ایک چیز ہے، جی جی بہت کمپلیٹ ہے، خوبصورت، کمپلیٹ ہے، کمپلیٹ ہے نا سر یہ؟ ہاں بالکل۔ اسی میں سے ہی آ رہا سب کچھ۔ یعنی خدا ہر ایک کی معیت میں بھی ہے ہاں، اور اس اور کے اوپر ان بھی۔ پر محیط، یعنی اگر میں اس کے لیے اور قرآن کے ہی الفاظ استعمال کروں تو جی، خدا ہر ایک کی معیت میں بھی ہے اور سب پر محیط بھی ہے۔ محیط بھی ہے، ٹھیک۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے وہاں پہ ہوں، کہ اور وہ مشرک اس لیے ہو رہے ہیں ٹرینٹی والے یا عیسائی
کہ وہ خدا کو تین میں کا ایک قرار دے رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات یہ بالکل شرک ہے. بالکل یہ شرک ہے. لیکن جب اس کو کہا جا رہا ہے کہ تین کا چوتھا ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تین میں بھی ہے، ورنہ تین کمپلیٹ نہیں ہوں گے نا، ایگزیکٹلی سر یہی اور بات چوتھا بھی ہوں ہے. ہوں سر یہ بہت ہی ٹھیک ہے، خوبصورت بہت بات ہے. بہت اس میں بہت سے بیوٹیفل ہے، بہت بہت بیوٹیفل ہے. بہت زیادہ جی سر اس میں جی پورا سب کچھ اگر جی سمجھ میں آئے اللہ کرے انشاءاللہ جی تو جی یہ کہ یہ سر پورا سب کچھ اسی میں ہی ہے. مطلب اگر انسان جی سمجھ لے تو جی یہ بہت خوبصورت بات ہے. بالکل. جی. جزاک اللہ سر. سر آپ نے لاسٹ ٹائم جو ڈسکس کی تھی ہم نے سورہ نساء آیت نمبر 79، جی. انسان کو جو برائی پہنچتی وہ من نفسک، ہوں اور یہ جو سورہ احزاب کی ابتدائی آیات یا ابتدا میں جو ہے کہ وہ ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں اور مطلب بہت زلزلہ کی حد تک جو ہے وہ ہل گئے تھے. تو ہوں یہ جو آفت و مصیبت، یہ اس کا مطلب میں اس میں کنفیوز ہوں، میں نہیں سمجھ پا رہی کہ یہ کیا بات ہے، یہ من نفسک ہوگی یا پھر نہیں؟ من نفسک بھی ہے، اور اوور آل سینیریو میں ایک آزمائش بھی ہے. دیکھیں، من نفسک میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو من نفسک والی پہلو ہے نا، یہ دو طرف سے جاتا ہے. کہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تو خوف اور بھوک اور اموال کا، اولاد کا، سرمائے کا کم ہو جانا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں، اس کو ایک ایون مسلمان اور مومن بھی کس میں کاؤنٹ کرے گا، حسنات میں یا سیئات میں؟ یعنی کیا اس کو کہے گا کہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو رہا ہے، یا یہ کہے گا میں مشکل میں پڑ گیا ہوں؟ کیا کیا اس کا نتیجہ دے گا وہ؟ کہ اگر خدا مشکل خوف سمجھا. میں، بھوک میں مبتلا کر دے، جو کچھ ہمارے پاس ایسٹس ہیں ان میں سے کچھ لے لے ہمارے ہاتھوں سے، تو ہم اس کو حسنات میں کاؤنٹ کریں گے یا سیئات میں کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں بتائیں. سر عموماً تو یہی مطلب ہوتا ہے کہ شاید کچھ غلط ہو گیا اور خدا ہم بند اس کو عالم سیئات میں کاؤنٹ کریں گے نا. بس صاف سیئات میں. صاف سی جی بات ہے نا. جی. سیئات میں کاؤنٹ کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، ہمارے ساتھ جو ہے نا یہ چیز ہمیں، ہمارے لیے لائق پسندیدگی یا خوشگواری نہیں ہے. لیکن اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں کہ جو اس موقع پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، صابرین ہیں، اور جن کی معرفت ان کے سامنے اس حقیقت کو روشن کیے رکھتی ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کا ریوارڈ کیا ہے خدا کی طرف سے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کے رستے پہ نہیں ہیں، ہدایت یافتہ ہیں. تو اب یہاں پر اس چیز پہ غور کریں کہ جو سختی آئی وہ مومن کے نفس کی وجہ سے ہی ہے، وہ اصول وائیولیٹ نہیں ہو رہا. لیکن نفس کی وجہ سے یہاں پر کس طریقے سے ہے کہ خدا مومن کے نفس میں ترقی کرنے کے پوٹینشل کو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے اسے سیئات میں یا تکالیف میں مبتلا کر رہا ہے تاکہ وہ پوٹینشل اور ترقی یافتہ شکل میں ایکچویٹ ہو جائے. تو یہ بھی من نفسک ہے نا؟ جی سر. نفس وجہ بن رہا ہے. اور اگر مومن نہیں ہے، اچھا اب سورہ احزاب جو ہے نا، اگر آپ لوگ مجھے اینڈ تک جانے دیں جانے تو آپ ضرور دیں گے، یعنی کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں، تو آپ ایک بہت ہی عجیب چیز کو نوٹ کرنے کے، نوٹس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یہ وہی والا معاملہ ہے کہ جو حضرت آدم کے واقعات میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ خدا کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ ملٹی ڈائمینشنل ہوتے ہیں.
یعنی خدا ہمارے طریقے سے آپریٹ نہیں کرتا، خدا کا نظام کہ ابھی یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، بلکہ ایک چیز ہی ہوتی ہے اور اس سے ملٹیپل آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی آدم اور اس کے جو واقعات ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر آدم کی پوری تربیت ہو گئی اس میں، وہاں پر ملائکہ کے مقام کا حقیقی تعین ہو گیا ود رسپیکٹ ٹو خلیفہ خدا، وہاں پر ملائکہ کے اندر جو جن تھا اور جو اپنے نفس میں مرض لے کے بیٹھا ہوا تھا وہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا. دنیا کی زندگی میں انسان کی تا قیامت آزمائش والا نظام پورا بلڈ ہو گیا. یعنی اس ایک ہی چیز میں سے اتنے سارے مقاصد پورے ہو گئے. صحیح. یا ایسے ہی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ ہیں واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں، وہاں پر کیا ہے، بھائیوں کا حسد ہے، اٹھا کے کنویں میں پھینک دینا ہے. اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں، ایونٹس کو دیکھیں، بھائی اسد میں مبتلا ہو گئے، انہوں نے ان کو الگ کر کے دھوکے سے کنویں میں پھینک دیا، وہاں سے وہ قافلے کے ساتھ مصر چلے گئے، وہاں پر عزیز مصر نے خرید لیا، اس کے محل میں اس کی زوجہ ان کے پیچھے لگ گئی، وہاں سے وہ قید خانے میں چلے گئے، قید خانے سے نکل آئے. یہی ایونٹس ہیں نا. جی واقعات تو یہی ہیں اور کیا ہیں. لیکن انہی واقعات کے ذریعے سے خدا نے حضرت یوسف کو تاویل احادیث کا علم بھی دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی بادشاہت اور مملکت بھی عطا کی، ان کے جو بھائی تھے جو گمراہ تھے ان کو ہدایت بھی مل گئی، اور بنی اسرائیل ایک کونے سے اٹھ کر جو ہے نا مین اسٹریم آف پوری جو ہیومینٹی تھی اس میں بھی آ گئے. یہ وہ مقاصد ہیں جو ان سب چیزوں سے، ان ایونٹ سے جو بظاہر بالکل ہی مطلب کچھ بھی نہیں ہے، ان میں آپ کوئی بھی میرٹ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون سی بات ہے کہ کنویں میں چلے گئے اور بازار میں بک گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس میں کون سی خاص بات ہے. تو یہ خدا ہے. ٹھیک ہے، یہ خدا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کے جو نفس کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس کا بھی پورا ایک پیکج بنتا ہے. یعنی کہ جب ایک چیز آتی ہے جیسے کہ احد کا واقعہ ہوا، جیسے کہ احزاب کا واقعہ ہوا، تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں اب تک ہمیں کیا نظر آ رہا ہے یہاں پہ؟ منافقین کو ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں خدا، مطلب نہیں، اس کو اور وہ ڈیپتھ میں کیٹیگری، جائیے، اور ڈیپتھ میں جائیے. اور ایک ایمان والے واضح ہو گئے. ایک ہی واقعہ ہے، ایک ہی واقعہ ہے، لیکن ہر ایک کے نفس میں جو کچھ ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. تو صحیح. یعنی منافق کا نفس بھی اسی چیز کو طلب کر رہا تھا، جو کم ہمت اور بزدل تھے ان کا نفس بھی سیم چیز کو ہی طلب کر رہا تھا، اور جو حقیقی مومنین تھے ان کا نفس بھی اسی چیز کو طلب کر رہا تھا اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. اور یہ کام خدا ہی کر سکتا ہے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس طریقے سے. تو سر اسی حساب سے پھر ہم کسی کی بھی زندگی پر، یا ہر انسان اپنی زندگی کے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس میں یہ پازیٹیو سوچ رکھ سکتا ہے کہ پتہ نہیں خدا ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے. نہیں، اس یا میں جو آپ کیا. کا جو مین کرائٹیریا بنتا ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کو کیا بنا رہا ہے. بس اتنی سی بات ہے. صحیح، یہ اچھا اتنی جملہ ہے سی سر. بات ہے کہ جی یعنی ایک جن لوگوں کا نفاق چھپا ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ نکل کے سامنے آ گیا، جن کے قلوب میں امراض تھے وہ واضح ہو گئے. یعنی ایسے ہی جیسے ابھی تالوت والی بات ہم کر رہے تھے، یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہوگا کہ جو لوگ بڑھ بڑھ کے اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے ہوں گے رسول اللہ کو، وہ دکھ رہے ہیں کہ جی سامنے باہر نکل کے بیٹھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ من نفسک ہی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ جی من سر. نفسک ہے نا سب کچھ.
اور اوور آل یہ سیئہ ہے، یعنی سختی ہے، مومن کے لیے بھی سختی ہے، منافق کے لیے بھی سختی ہے، بزدل کے لیے بھی سختی ہے. تو من نفسک ہے، لیکن جو نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، جو عاقبت کریٹ ہو رہی ہے، انجام بن رہا ہے، وہ نفس کی حالت کی بنا پر بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی تو سر، جزاک خدا اللہ جو سر. دیتا ہے، خدا جو دیتا ہے، خدا کے پاس حسنات بھی ہیں، خدا کے پاس سیئات بھی ہیں، اور خدا آپ کو حسنات ہی دے رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی سنت کے مطابق. لیکن انسان ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان کے نفوس اس قسم کی چیزوں کو. لیکن جب یہ سیئات بھی آتی ہیں تو سیئات شر بنتی ہیں جن کے نفس میں مرض ہے، اور سیئات حسنات اور برکات بن جاتی ہیں جن کے نفوس میں طہارت ہے ان کے لیے. یہی سیئات. تو یہ صحیح کچھ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی یہ سر. پیچیدہ ترین ویسے وہ ہیں مطالب جس میں آپ لوگ مجھے پھنسا دیتے ہیں. بہت معذرت، لیکن بہت نہیں اچھا نہیں نہیں، مطلب ٹھیک سمجھایا ہے. ہے، آپ کے تمام ہاں الفاظ نہیں تو سمجھ میں میں آئے ہیں. کوشش میں یہی کرتا ہوں کہ لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھ میں آ جائے بات. جی. اچھا، اب ہم یہاں تک آئے تھے کہ ان لوگوں کی ایک اور خاص بات کیا نظر آئی تھی جو بھاگنا چاہ رہے تھے، کہ ان کو اگر کسی فتنے میں پڑھنے کے لیے بلایا جائے تو کیا ہوگا؟ وہاں یہ خوشی سے چل پڑیں گے، اور اس بارے میں وہ بالکل بھی کسی ڈھیل کا مظاہرہ نہیں کریں گے، وہاں پر نہیں رکیں گے کہ جب ان سے کہا جائے کسی کو غارت کرو، کسی پر زیادتی کر دو، کسی کا مال چھین لو، اس کے لیے تیار ہے. لیکن جب حق کا دفاع کرنے کی بات آئے گی، وہاں اس پر اس مقاومت اور استقامت دکھانے کی بات آئے گی، تو یولون الادبار، پھر اپنی پیٹھ دکھا کے وہاں سے غائب ہو جائیں گے. تو یہ سب ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا. قد یعلم اللہ المعوقین منکم، بے شک اللہ ان کا علم رکھتا ہے، المعوقین منکم، یعنی تم میں سے کون لوگ جو، آپ کہہ لیں کہ یہ صحیح ترجمہ لگ رہا ہے ڈسکریج کرنا، یعنی جو دوسروں کو تشویق نہیں دلاتے جہاد کے لیے، بلکہ مختلف رکاوٹیں اور مسائل اور مشکلات سامنے رکھ کے ان کو ڈسکریج کرتے ہیں میدان جہاد میں آگے نکلنے سے. والقائلین، اور وہ کہنے والے، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، آؤ آؤ ہماری طرف، آؤ آؤ ہمارے پاس، ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری جمعیت میں شامل ہو جاؤ. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور وہ اس سختی میں کسی بھی طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے والے نہیں ہیں مگر شاید ذرا سا، بالکل معمولی سا، نہیں کے برابر. اشحتن علیکم، اور یہ لوگ جو ہیں یہ تمہارے اوپر مطلب ایسے ہیں کہ کوئی ان کی خواہش نہیں ہے، طلب اور تمنا نہیں ہے کہ تمہارے برابر کھڑے ہوں. وَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور جب خوف والی حالت آتی ہے تو تم ان کو دیکھو گے، رَأَيْتَهُمْ، تم ان کو دیکھو گے کیسے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ وہ بس تمہاری طرف نظریں گاڑے ہوئے، یعنی وحشت زدہ نگاہوں سے تم کو دیکھ رہے ہوں گے. تدور اعینہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک لحاظ سے محاورہ ہے. تدور اعینہم، کیا سمجھ میں آتا ہے اس کا معنی؟ کیسی نظروں سے تم کو دیکھ رہے ہوں گے؟ جی. تو یہ بلاغت بھی بعض اوقات بہت مزہ آتا ہے نا اس کو سمجھ کے بھی. تدور جو و بلاغت، دائرے میں گھومنا سے. ہاں، تو یعنی تدور اعینہم مینس، گھما گھما کے نظر.
کہ جیسے ان کی آنکھیں یا آئی بالز اپنے حلقوں میں چکر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی پیچھے ایک اصطلاح استعمال ہوئی تھی نظر کا کج ہو جانا، ٹیڑھا ہو جانا. یہاں پر شدید خوف کے لیے یہ محاورہ استعمال ہوا کہ جیسے آئی بال جو ہے نا ساکٹ میں گھوم رہا ہے، ایک دم ہی وحشت زدہ. صحیح؟ کیونکہ جو انسان مستقیم ہوتا ہے، جو انسان اپنے سینسز میں ہوتا ہے، اس کی نظریں یعنی یہاں پر اعینہم سے بنیادی طور پر مسلمان مراد وہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں آنکھ کا ڈھیلا. وہ چیز کہ وہ ایک دم لگ رہا ہے چکر لگا رہی ہے، دورہ کر رہی ہے، گھوم رہی ہے. یہ حالت ہے. ایسی نظروں سے وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں. کالذی، اس کی مانند، یغشا علیہ من الموت، کہ موت میں سے کوئی چیز اس پر چھا چکی ہے. یعنی موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، ان مراحل میں سے کوئی مرحلہ ہے کہ جس نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اپنی پکڑ میں لے لیا ہے. تو اس وقت انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اور یہ امیر المومنین علیہ السلام کا خطبہ بھی ہے 107 نہج البلاغہ میں، جس میں آپ نے موت کی ان تمام سٹیجز کو بیان کیا ہے کہ انسان کی پہلے زبان بند ہوتی ہے، پھر کان بند ہوتے ہیں، پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں. یعنی کہ پھر جب زبان اور چیزیں کان بند ہو جاتے ہیں تو بس اس کی آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں. یہ وہ اس کی مثال ہے کہ موت کے مرحلے میں سے کچھ اس کے اوپر چھا گیا ہے، طاری ہو گیا ہے. یہ حالت ہے کہ جب خوف آتا ہے. وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، کہ پھر وہ تمہارے پاس بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تمہیں سلقہ کرتے ہیں یعنی تم پر وار کرتے ہیں، ایسی زبانوں سے جو بڑی تیز اور یعنی وتھ شارپ ٹنگ، کہ جو تیز وہ زبانیں جن کی کاٹ بڑی تیز ہے، ایسی زبانوں سے آ کر تم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، تمہارے سامنے آ جاتے ہیں. یعنی پہلے یہ حال تھا کہ وہ منہ سے نکلنا تو کچھ بہت دور کی بات ہے، آنکھیں بھی اپنی جگہ پہ نہیں ٹھہر رہی تھی. اور جب وہ خوف چلا جاتا ہے تو یہ حالت ہے ان کی. کس وجہ سے؟ یعنی اپنی کاٹدار زبانیں لے کر تم پر کیوں چڑھائی کرتے ہیں؟ اشحتن علی الخیر، یہاں پر خیر سے مراد مال غنیمت. ٹھیک ہے، یعنی قرآن نے کچھ جگہوں پر مال کو خیر سے تعبیر کیا ہے. اشحتن علی الخیر، کہ اس مال میں ہمارا حصہ کدھر ہے، اس کو طلب کرنے کے لیے کاٹدار زبانوں کے ساتھ تم پر چڑھ دوڑتے ہیں. تو اب یہ اسے ہم پانچواں گروپ سمجھیں یا نہیں؟ آپ لوگ بتائیے. یہ پانچواں بھی گروپ انہی کی قسم ہے، مطلب ایک طرح سے نہیں، حالت اس ہے. میں جیسے دیکھیں وہی میں نے آپ سے بتایا نا شروع میں، روٹس تقریباً ایک دو ہی ہوتی ہیں، ایک ہی، ہاں ایک دو ہی ہوتے ہیں. ایکسپریشنز ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہو ہاں جاتے ہیں. ہاں. تو یہ بھی بالکل ان چار میں سے کسی کیٹیگری میں فٹ ہو رہے ہیں، یا یہ ایک پانچویں ایک کلاس ہے؟ تو یہ وہ جو بزدل لوگ ہیں ان کی کیٹیگری میں ہی آ رہے ہیں میرا خیال ہے. تو اللہ اور تو بتائیں کوئی. انہیں کی حالت. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر، پانچویں کیٹیگری میں اس لیے آ رہے ہیں کہ اب ان کا جو زبانوں سے وار بھی کر رہے ہیں نا، اور یہ کہ مال کی طرف لپک رہے ہیں جسے کہتے ہیں. ہاں، یعنی میں اس کو پانچویں کیٹیگری میں کیوں ڈالوں گا؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ والا جو فیکٹر ہے نا، یعنی مال کی لالچ اور طلب والا، اور اس بارے میں بے حیائی، یعنی ان کے لیے آپ پانچواں لیبل لگا سکتے ہیں کہ یہ حیا سے بھی آ رہی ہیں.
جی ان میں جی شرم و حیا نام کی بھی چیز نہیں ہے. صحیح 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 ٹھیک ٹھیک، صحیح. کہ بھائی کم از کم اتنا ہی شرم کر لو کہ میں رسول کی نصرت نہیں کر سکا تو چلو ٹھیک ہے، میں پیچھے بیٹھنے اور پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں. نہیں، یہ کام نہیں ہے، بلکہ مال غنیمت میں حصہ لینے میں سب سے آگے اور جہاد اور نصرت میں سب سے پیچھے. تو یہ ایک اور گروپ بن گیا نا. جی درست ہے. جی یہ ضرور جی سر. پانچواں ہو گیا، پانچواں ہو گیا. ٹھیک. تو اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو شرم و حیا سے بھی آ رہی ہیں، نہ نصرت کرتے ہیں، نہ رسول کی حمایت کرتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، صرف اپنی جان کی بھی کے پیچھے جان کی فکر ہے، مال کی فکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مال غنیمت لینے میں بھی سب سے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میرا حصہ کدھر ہے، میرا شیئر کدھر ہے. تو ان کو کیا کہا گیا کہ اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم، انہیں یہ حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں ہے. یہ حقیقتاً ایمان لائے ہی نہیں ہے. تو یہ تقریباً کس سے بالکل قریب ہو گئے؟ یہ منافقین سے قریب نہیں ہے، بلکہ یہ کفار سے قریب ہے. یہ کفار سے قریب ہے. اولئک لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے، مؤمنین کے لبادے میں موجود ہیں. تو فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو سب سے پہلے حبط کر دیا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور وہ یہ کیا گمان کرتے ہیں؟ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ لوگ جو تھے، یہ جب ان کا محاصرہ ہو گیا، کتنے دن رہا تھا یہ محاصرہ؟ تقریباً 40. ہاں، بٹوین 30 to 40 days، ایک مہینے سے ایکسیڈ کر گیا تھا نا. جو مجھے یاد آتا ہے ایگزیکٹ 40 دن بھی نہیں تھا، اس سے بھی کم تھا. تو لیکن اس ایک مہینے میں یہ جو لوگ ہیں یہ کیا گمان کرنا شروع ہو گئے تھے؟ ایک کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہم؟ ہوتی. کہ یہ یہ کبھی اب ختم نہیں یہاں ہوتی. پر دیکھیں لم ہے، لم ہے نا. لو ہے، تو کبھی نہیں جائے. اس ہاں کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ کبھی جائیں گے نہیں. یہ دیکھیں، یہ یہ کبھی عربی جائیں کی گے. لطافت ہے. ہاں یہ، ہاں پک کر یہ رہے ہیں آپ کبھی لوگ اس جائے بات کو یا نہیں؟ گی. ہاں یہ لن یذہبو نہیں ہے، ہاں لم لم ہے. یذہبو ہے. اور آخری جو ہے وہ اس میں اگر جمع آتا ہے مضارع میں تو یذہبونا ہوگا نا. ہاں ہاں اس کی وجہ سے جزم ہوتی ہے، بالکل یذہبونا یذہبون ہوگا، ہوگا نا. تو اس لم کی وجہ سے وہ کیا بن گیا؟ مجزوم ہو گیا، وہ آخری نون گر گیا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب اب آپ بتائیں کیا ہوگا؟ یہ لن کی جگہ جو لم آ رہا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ یہ کبھی بہت گئے ہی انٹرسٹنگ ہے. نہیں، یہ کبھی یہ گئے نہیں ہی نہیں. نہیں نہیں، کبھی. جیسا کہ یہ ہمیشہ سے ان کے اوپر مسلط ہے. ہاں جیسا کہ ہمیشہ سے. ٹھیک ہے، ہاں اس کو آپ یاد کر لم ماضی میں لے جاتا ہے نا. لیں. ہاں راضی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ کہ کبھی گیا اگر نہیں، آپ ہمیشہ سے کسی مسلم. چیز کے بارے میں یوں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ تو کبھی تھا ہی نہیں، یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، تو وہاں پر یہ ترکیب استعمال ہوتی ہے. تو لم یذہبو کا مطلب ہے کہ یہ اس امپریشن میں آ گئے اس ایک مہینے کے اندر کہ وہ پیچھے جتنا کچھ تھا، خدا کی مدد تھی اور بدر تھا اور ہجرت تھی اور سب کچھ تھا، سب فراموش ہو گیا. سب بھول اور گئے، ان کے سب بھول دماغ پر یہ ایسا مسلط ہو گیا کہ جیسے ہمیشہ سے یہ انہی کے حصار میں بند بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک. ایک تو لم، کوشچن جی ایک کوشچن سر اس میں ہے، یہاں پہ جیسے خیر آپ کہتے ہیں مال کو بھی خیر سے کیا گیا نا، ہم،
قرآن مجید میں ویسے حکمت کو خیر کہا گیا ہے، یہ حسنات کو خیر کہا گیا ہے، مال بھی خیر ہو سکتا ہے سر؟ کیونکہ مال بالکل ہو تو سکتا جیسے ہے، آپ آتے بالکل ہے، نہیں ہے۔ نہیں بالکل ہے، بالکل بالکل ہے۔ اگر مال کو، یعنی کچھ نعمتیں آپ کی وہ ہوتی ہیں کہ جو دو طرف کٹ کرتی ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو کلن خیر ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو ہم نعمتوں میں حساب کرتے ہیں لیکن وہ کلن شر ہوتی ہیں، تو وہ الگ الگ۔ خدا کبھی ایسی کوئی نعمت نہیں دیتا جو کلن شر ہو یا سیئہ ہو، لیکن ہم اس قسم کا حساب رکھتے ہیں۔ تو مال تو ایک بہت اہم پہلو ہے خیر کا، کیونکہ اگر مال کی برکت نہیں ہوگی تو انسان کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، اور جو سب سے بڑی پرابلم ہے آپ کا اجتماع جو ہے نا، وہ نہیں چل پائے گا اس کے بغیر۔ بندہ تو پھر کر لے گا، کام چلا سکتا ہے اس کو بہت کم رکھ کے، اجتماع نہیں چل پائے گا۔ تو جی مال خیر ہے، ٹھیک۔ لیکن وہ اس سینس میں ہے، استعمال پر، نیت پر۔ جی۔ تو یہ کیس امپریشن میں ہے کہ جناب یہ تو گویا ہم ہمیشہ سے ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اب کچھ اتنے جن لوگوں کی زیادہ باریکی ہے کہ جیسے یہ کبھی جائیں گے ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن یہاں پر لم سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ، اور یہ ہوتا ہے نا، یہ ایک نیچر ہے یا نہیں، کہ اگر ہم 5 سال سے بالکل بیمار نہیں پڑے لیکن 10 دن کے لیے بیمار ہو جائیں تو کیا لگنا شروع ہو جاتا ہے؟ جیسے ساری زندگی بیماری میں ہی گزری ہے۔ ہم؟ جی سب ہم بھول جاتے، ہے پھر وہ نا، ساری یاد ایسا ہوتی ہے، فیل کوئی ہونا شروع ہو بیماری جاتا یاد ہے نا نہیں۔ کہ 2 ویکس 3 ویکس گزر گئے بخار میں یا وائرل میں، تو وہ پچھلے صحت کے اور اچھائی والے سارے دن فراموش ہو گئے۔ تو وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ، اور اگر یہ، مطلب ایک دفعہ ان کی جان چھوٹ جائے ان احزاب سے، تو یہ کس چیز کی مودت رکھیں گے، کس چیز سے کا ان کا دل چاہ رہا ہوگا؟ لو انہم بادون فی الاعراب، کہ یہاں سے یہ شہر سے نکل کر اور یہ بدو بن جائیں، ٹھیک ہے، صحراؤں میں چلے جائیں، جو بدوی بدوانہ زندگی ہے وہ گزارنا شروع کر دیں، شہر مدینہ چھوڑ دیں، صحرا میں جا کے رہنا شروع کر دیں، اور یسألون عن انبائکم، اور پھر وہاں سے تمہاری نیوز لیتے رہیں۔ ہم؟ کہ مدینے والوں پر کیا گزر رہی ہے۔ ایک جی دفعہ جی اگر یہ بچ جائیں تو یہ کام کریں گے، یعنی اس طریقے سے رسول کو اور اس مدینے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، صحراؤں میں خانہ بدوشی کی زندگی گزارنے کو پسند کر لیں گے، اور وہاں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھتے رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان رہے تو انہوں نے کوئی قتال نہیں کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہ ملے جلے تقریباً سارے انداز ہیں، یہ سارے سٹائل ہیں۔ تو اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ 5 مختلف قسم کے گروپس ہیں، کلاسز ہیں، اور یہ کن میں سے نکل رہی ہیں؟ ہیومینٹی کی کلاسیفیکیشن ہے، ایمان والوں سے، جی، وہ لوگ ایمان، جو ظاہراً مومن و مسلم تھے، صحیح۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو من انفسکم والی بات ہے کہ جس کے نفس میں جو کچھ ہوتا ہے نظام قدرت اس کے مطابق اس کو اس کا گھر دکھا دیتا ہے کہ دیکھو تم کس قابل ہو، تمہاری کیا ورت ہے، اور اس کا بنیادی طور پر نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے کہ پھر کسی کے پاس جب قبر میں یا آخرت میں جب اسے اس کا گھر دیا جائے، جب اس کو اس کا الٹیمیٹ مقام بتایا جائے،
تو پھر اس کے پاس یعنی شکوے شکایتوں کا کوئی موقع باقی نہ رہے. یعنی دنیا کی زندگی میں خدا ہر ایک کو دکھا دیتا ہے کہ تم کیا ہو، تمہاری ورتھ کیا ہے، تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے. تم جب حقیقی زندگی میں جاؤ گے تو تمہاری کس قدردانی کی جانی چاہیے یا ہوگی. اب ان تمام لوگوں کے لیے ایک فارمولا یا جواب ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف قسم کے 4 5 جتنے بھی ہم سمجھیں، یہ جو الگ الگ گروپس ہیں، گروہ ہیں، اب ان کے لیے ایک جواب ہے سب کے لیے. وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے. وہ کیا؟ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، رسول کی تبع. رسول کو دیکھنا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کام آسان کر دیا یہ نہیں خدا نے؟ کام تو آسان ہے ہو بس. گیا نا ہمارا کام. ہاں، بالکل ایک ہی کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال دی جاتی کہ جی حق و باطل کا پتہ چلاؤ، اس میں سے جو ہے یعنی جھاڑ میں سے کوڑا کنکر الگ کرو، خالص تلاش کرو، اس پہ تحقیق کرو، اس کی سچائی ڈھونڈو، تو ہمارے لیے زندگیاں صرف ہو جاتی ہیں، ہم نہیں پہنچ سکتے تھے حق تک. لیکن یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے نا کہ رسولوں کی برکت سے خدا نے ہمیں اس ساری زحمتوں سے بچا لیا. اب ہمارے 2 3 ہی کام رہ گئے کہ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، جو وہ 3 ان کے مین وہ ہیں ایسپیکٹس ہیں، یتلو علیہم آیاتہ یا یتلو علیکم آیاتہ، کہ جو وہ ہمارے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، اس کو ڈھنگ سے ریسیو کریں، سمجھیں، اس کی معرفت پیدا کریں. وہ یزکیہم، جس طریقے سے وہ ہم کو گائیڈ کریں، تزکیے کے حوالے سے تزکیہ کریں. اور یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور جو کتاب کے ذریعے سے وہ ہمیں علم عطا کریں، حکمت، وہ ہم ان سے وصول کریں. ہمارا کام آسان ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اگر یہی ساری چیزیں ہمارے اوپر آ جاتی، یہ ساری رسپانسبلٹیز میری بن جاتی، کس قدر دشوار تھا میرے لیے. جی درست ہے یا نہیں؟ جی سر، دوست ہم؟ صحیح. ایک ہی کام کرنا ہے. ہاں، رسول کی تو تبع اب کرنا ہے. یعنی تمہارے جو بھی پرابلم ہے، تو یہ اب یہاں پر ہم کیا سمجھیں گے کہ ان پیچھے کی جو 10 12 آیتیں ہیں جس میں مختلف لوگوں کے کیریکٹرز کو اجاگر کیا گیا ہے، تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ خدا ان کی مذمت کر رہا ہے، دھتکار رہا ہے، یا ان کو برا کہہ رہا ہے، یا یہ خرابیاں سمجھائی جا رہی ہیں تاکہ اپنی اصلاح کرو؟ کیا امپریشن آتا ہے اصلاح آپ کے کے لیے. پاس؟ کہ سر جی، اصلاح اب کے لیے. تم لوگ سارے ریجیکٹڈ آئٹم اور ریجیکٹڈ مان لو، اب جاؤ جہنم میں سارے؟ اصلاح کیا کے یہ تاثر ہے، یا یہ ہے کہ تم اپنی خرابیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کے قریب لے گئے ہو؟ دیکھو ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کر لو. کون سا تاثر آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے؟ اصلاح کے لیے سر. ہے نا، ورنہ یہ جملہ نہیں آتا بیچ میں. لقد کان بس. یہ جملہ نہیں آتا. اگر صرف ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم اب بدبخت اور جہنمی ہو گئے ہو اور تمہارے لیے اب کوئی امید باقی نہیں بچی ہے، یہ جملہ نہیں آتا. یہ والا پوائنٹ آپ لوگوں کے لیے واضح ہو رہا جی سر. ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہے نا، یہ 1 ونڈو سولوشن ہے جو خدا سب کو دے رہا ہے.
کہ تمہارے اندر کسی بھی قسم کی بیماری ہو، تمہارے اندر کوئی پرابلم بھی ہو تمہارے کردار میں، ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ کس کی خدمت میں آؤ؟ رسول اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ۔ یہ ایک پوائنٹ جو ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ خدا کی نظر میں جس کی اہمیت ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے نا؟ جی سر بالکل۔ یہ والا نقطہ ہے نا آپ لوگوں کے ذہن میں؟ یعنی جو رسالت حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ آئی ہے اور ان کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اس کی اہمیت ہے، اس تناظر میں آپ کو یعنی خدا چاہتا ہے کہ ہم قبول کریں۔ تو رسول اللہ، رسول اللہ میں کیا ہے تمہارے لیے؟ اسوتن حسنتن۔ اسوہ یعنی نمونہ، اسوہ یعنی راہ چلنے کا طریقہ، آئیڈیل۔ زندگی کیسے گزاری جائے، کس راہ کو طے کیا جائے، اپنے آپ کو کیسے بنایا جائے۔ ہم؟ یعنی جو نمونہ ہوتا ہے، جو ماڈل ہوتا ہے، جس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، جہاں سے ویلیوز ایکسٹریکٹ کی جاتی ہیں، وہ اسوہ ہے۔ تو بہترین، خوبصورت ترین اور حسنہ کا ورڈ ہے، یعنی بہت بیوٹیفل جو طریقہ ہے جہاں سے تم اپنی زندگی کے لیے تمام ہدایت اور معرفت کو حاصل کر سکتے ہو، وہ کہاں پر ہے؟ فی رسول اللہ۔ یہاں پر فی سے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں یا ان۔ تو فی رسول اللہ، یعنی اس جملے کو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا بے شک تم سب کے لیے فی رسول اللہ ہے، رسول اللہ میں۔ کردار، نہیں، سیرت۔ فی کیوں کہا؟ یہ فی کا جو پریپوزیشن ہے، اور یہی والا پریپوزیشن اس میں بھی آیا ہے، مودت میں بھی، مودت فی القربہ، سر زور قربہ دینے کے میں۔ لیے، جی زور دینے کے لیے اس بات میں کہ مینشن کیا جائے کہ یہ بات ہے رسول خدا کے بارے میں، اس لیے فی کا استعمال ہوا۔ دیکھیں، نہیں وہ تو ہے، فی کا معنی ان کا جو وہ ہے، اس میں آپ ایک چیز پہ غور کیجیے گا کہ اگر یعنی سمجھ لیں کہ ایک کوئی مقام ہے، یعنی ہم ایک مثال کے طور پر ایک بات کریں کہ جیسے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن ہوتی ہے۔ اب عام طور سے یعنی آئل اینڈ گیس انسانیت کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن یہ آئل اینڈ گیس جو ہے یہ کہاں پر ملتی ہے؟ یہ پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ کو پہاڑ توڑنے ہوتے ہیں، ڈرل کرنا ہوتا ہے، انہیں بڑی زحمتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تب لوگ جو ہیں وہ آئل اینڈ گیس کے ریزروز یا خزانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس مثال کو آپ سمجھیں کہ اگر ہم سے کہا جائے کہ تمہیں جو وہ خزانہ ہے جو بلیک گولڈ ہے وہ اس جگہ میں ہے، ہم وہاں پر کیا پریپوزیشن استعمال کریں گے؟ کہ وہ دولت اور سرمایہ اس پہاڑ میں ہے یا پر ہے یا تک ہے؟ میں ہے، اندر ہے، میں ہے۔ اور میں کا مطلب کیا ہوگا؟ اندر۔ کہ تمہیں ساری ظاہری رکاوٹوں کو، یعنی آپ چلے جائیں وہاں جس پہاڑ پر آپ کو پتا ہے یا اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر گیس ہے، مثال کے طور پر آپ وہاں پہ خیمے لگا کے بیٹھ جائیں، آپ 2 مہینے تک بیٹھے رہیں، آپ کو وہ چیز ملے گی کہ جی میں تو وہاں تک پہنچ گیا نہیں، اور میں تو روزانہ صبح شام جو ہے وہ اس جہاں پر وہ خزانہ اور ذخیرہ موجود ہے، میں تو صبح شام اس کی زیارت بھی کر رہا ہوں؟
میں اس کے پاس سے ہلتا بھی نہیں ہوں ہٹتا بھی نہیں ہوں، ملے گا وہ خزانہ؟ نہیں، کب ملے گا؟ جب کوشش کر. آپ ان تمام زحمتوں اور رکاوٹوں کو ختم کرتے ہوئے اس میں جائیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ جی سر. تو قربا کی مودت فائدہ دینے والی نہیں ہے حقیقتاً. قربا میں مودت ہے جو مانگی گئی ہے، مودتا فی القربا. یعنی میں کا کیا مطلب ہے کہ جب تم اپنی ساری محبتوں کو اٹھاؤ اور کس میں رکھ دو؟ قربا میں رکھ دو، تب وہ مودت تم کو فائدہ دے گی. تو رسول اللہ کے ساتھ ہونا، ساتھ بیٹھنا، زیارت کرنا، چلنا پھرنا، گھومنا، کیا یہ فی رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں. یعنی جب ہم رسول خدا اور رسول اللہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں اس دین سے جو ان کے ساتھ آیا ہے، جب تک آپ اس دین میں نہیں اتریں گے، اس دین کو کی چار دیواری کے اندر نہیں آئیں گے، تو آپ رسول اللہ میں نہیں جائیں گے. آپ رسول اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ رسول اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں، آپ ان کے ساتھی ہو سکتے ہیں، آپ سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ فی رسول اللہ میں نہیں ہوں گے، اس جگہ پہ نہیں ہوں گے جس کو قرآن کہہ رہا ہے فی رسول اللہ. یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی بتائیے. جی جی سر بالکل، مطلب ہمیں اس گہرائی میں جانا پڑے گا اپنی تمام رسول چیزوں کو. اللہ میں اترنا پڑے گا. بالکل. تو جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اسوہ حسنہ ملے گا. یعنی ہر اعتبار سے بہترین مثال اور نمونہ اور اقدار تم وہاں پر پاؤ گے. تو یہ سب کے لیے، یعنی کہ جتنے جتنے بھی لوگ جس جس قسم کے بھی امراض میں مبتلا ہیں، نفسانی، روحانی، کردار اور عمل کے، ان سب کے لیے ایک سلوشن ہے جو ہم تم کو دے رہے ہیں کہ رسول اللہ میں اتر جاؤ، ان کے وجود کے ساتھ اپنے وجود کو جوڑ لو، تو بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اور راہ نصیب ہو جائے گی، تمہارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھا اور افیکٹو سلوشن ہے یا نہیں ہے؟ ہر ایک یوز کر سکتا ہے نا اس حل کو؟ کیا خیال ہے بتائیں. سر اس کے لیے کنڈیشنز ہیں نا، ہم نے ایک دفعہ اور بھی اس پہ بات کی تھی. نہیں، کنڈیشنز تو ہیں، لیکن یہ بہت سادہ اور آسان حل ہے یا نہیں؟ جی. جی سر ہم؟ بالکل. صرف ٹھیک ہے، مدینے یعنی جانے سے اگر کام نہیں ہوگا. ہم، یعنی دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال اس کی بتاؤں کہ اور جیسے اس طریقے سے لوگوں نے فائدے اٹھائیں کہ اس نیت کے ساتھ کہ انسان جو ہے وہ اس نیت کے ساتھ کہ مجھے اپنی اصلاح کرنا ہے، میرے اندر خرابیاں ہیں، میرے اندر پرابلمز ہیں، اور میں اپنی مشکلات کو حل نہیں کر پا رہا ہوں، جا کر کسی بھی امام علیہ السلام کے روضے پر 6 مہینے 1 سال گزارے، کیا کرے وہاں؟ جیسے جوتیاں اٹھانے والا بن جائے، مجاور ہو جائے. وہاں اس کے قریب جو ہیں کہ مختلف قسم کی خدمات ہیں، وہ اب یہ وہ ثواب والی بات نہیں ہے، یہ کس نیت سے گیا ہے وہ؟ کہ میری اصلاح ہو، جو یعنی اہل بیت کا اور پیغمبروں کا اصل کام ہے، یزکیہم، کہ آپ میرا تزکیہ کریں. میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرا تزکیہ کریں. آپ دیکھیے گا اس کا بہترین فائدہ، یہ آسان سلوشن ہے کہ اس کی بنا پر جب کوئی انسان یہ نیت لے کر ان جگہوں پہ جائے گا اور اس طریقے سے وہاں یعنی اپنے اوقات کیسے گزارے گا کہ قرآن اور دعا اور یعنی ذکر معصوم اور ان کے کلام کو سمجھنا،
اور ان تمام چیزوں میں، اور وہاں پر اس ماحول میں رہ کر اور کوئی نہ کوئی خدمت انجام دینا، یہ آسان حل ہے یا نہیں ہے اپنی خرابیوں سے باہر آنے کا؟ اور ایسے ہی آپ یہ کام اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں جی سر. کہ آپ یعنی معصوم کے اس سے نیت کر کے کہ ان کی بارگاہ میں آپ درخواست پیش کریں کہ آپ میری شفاعت کریں، میرا تزکیہ کریں، اور میں جو ہوں نا یہ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاروں گا، جو یعنی مجھے نہیں پتا کہ علم کیا ہوتا ہے، حکمت کیا ہوتی ہے، لیکن ہاں میں اس طریقے سے ظاہری چیزوں کو لے کر میں اس طریقے سے اپنی زندگی بسر کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ موارد ہیں کہ جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم پھر رسول یا امام میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس بات کو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ہونا یا ان کا ذکر کرنا یا ایون صحابی ہونا یہ ایک اور مسئلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خدا جو سمجھا رہا ہے کہ اسوہ حسنہ کب نصیب ہوگی؟ جب تم رسول اللہ میں چلے جاؤ گے. تمہیں حقیقتاً فائدہ کب ہوگا؟ جب تم اپنی مودت کو قربا میں رکھو گے، نہ کہ فقط یہ کہو گے کہ جی میں ان سے محبت کرتا ہوں یا ان کی محبت میرے پاس ہے. نہیں، یہ نہیں، اپنی تمام مودت کو ان میں رکھ دو گے، تب تب حقیقتاً تمہیں فائدہ ہوگا. ہیلو، ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس یہیں سے ایک سوال پوچھنا تھا. ہم، جیسے عنوان بصری میں آپ نے بتایا 2 چیزیں اس نے مانگی امام سے ہم، 94 ایئرس کی ایج میں جا کے، ہم، ہم، کہ اب امام کے دل کو میری طرف مائل کر دے اور ہم، اپنے علم کا تھوڑا سا حصہ مجھے دے دے، اور ان کے علم کا رزق مجھے اپنے علم کا عطا رزق. کر. جی. جی جی. ہم. تو اس کے بعد کے کچھ حالات پتہ چلتے ہیں کہ عنوان بصری کے ساتھ کیا ہوا جو دستور زندگی دیا امام کو، اور آپ کی اس بات سے وہ کنیکٹ بھی ہو رہا ہے؟ ہم. نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہے وہ اسی حد تک ہی ہے، لیکن یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی وہ دعا قبول ہو گئی. جی جی بالکل. اس کی وہ دعا قبول ہو گئی، یعنی کہ پہلے امام علیہ السلام نے اس کو آنے سے منع کر رہے تھے، پھر اس کے بعد آنے کی اجازت بھی دی، اور پھر یعنی وہ اسے دیا جو یعنی ہر ایک کے لیے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے. تو اس سے یہ تو لگتا ہے کہ اس نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے جعفر ابن محمد کے علم کا رزق عطا فرما، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سوچ بہت بلند ہے بالکل. کہ مجھے ان کے علم کا رزق عطا فرما، تو خدا نے اس دعا کو قبول کیا اس جی جی. کو. اچھا، اب لیکن وہی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ابھی جیسے آپ میں سے ایک کسی نے کہا کہ وہ شرائط کے ساتھ آتی ہیں، تو یہ کام کون کر پائے گا کہ اپنے آپ کو رسول اللہ میں لے جائے، یعنی حضور کے قلب مقدس سے اپنے تعلق کو جوڑ لے؟ کون کر پائے گا؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الاخر. اچھا، یہاں پر یرجو کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ رجا کس کو کہتے ہیں؟ امید. امید. تو یرجو اللہ یعنی اللہ کا کی امید رکھتا ہو، اللہ کی امید رکھتا ہو کا کیا میننگ ہے؟ اللہ سے ملاقات، اللہ کی طرف لقائے الہی، پلٹنا. یرجو کا مطلب لقائے الہی کی امید. جی، یعنی کم از کم اگر اس حد تک نہ بھی جائے کہ جو لقاء اللہ کے مراحل کو سمجھتا ہو، تو اللہ سے یعنی کہ انسان کم از کم ایسی حالت میں ہو یا اس جگہ پر ہو کہ اس کا یقین یہ ہو کہ جتنی بھی بھلائی اور برکت ہے نا وہ خدا کی طرف سے ہے. یعنی آپ کسی کی امید کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ الٹیمیٹ نتیجہ آپ کو وہیں سے ملنا ہے. آخری نتیجہ یا جو کچھ بھی آپ کی طلب اور تمنا ہے وہ ساری کی ساری کہاں ہے؟ وہ اس کے پاس ہے.
اور والیوم الآخر، آخرت کی امید رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب میں وہاں پہنچوں تو شرمندہ نہ ہوں، ذلیل و رسوا نہ ہوں، برے حال میں نہ آ جاؤں۔ تو اللہ یعنی جو انسان اللہ کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہوگا، وہ اس کی سب سے پہلی کوالٹی یہ ہوگی کہ وہ اپنے نفس میں خرابیوں کو قبول نہیں کرے گا یا ان کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ نتیجہ نکالنا درست ہے؟ یقین ہے، ٹھیک، ہم؟ صحیح ہے۔ بالکل وہ صحیح۔ اپنے نفس کو تو پاک کرے گا نا۔ ہاں، یعنی جس انسان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کیا پل رہا ہے، کیا ہوں، پک رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے اس بات کی بھی کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے کسی سے کچھ لینا ہے، کوئی میرا مالک ہے، کسی کے سامنے حساب دینا ہے، یا میں اکاؤنٹیبل ہوں، اس کی بھی کوئی فکر نہیں ہے اس جی سر، بالکل ایسے کو۔ ہی۔ ٹھیک۔ اور یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ رجا کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اس جگہ پہ آ جاؤ کہ تم اللہ کے عارف ہو جاؤ، تم اللہ کے ولی ہو جاؤ، تم جو ہے کسی بہت بلند مقام پر، خالی تمہیں کیا ہونا چاہیے کہ تم اللہ اور یوم آخرت کے امیدوار ہو، کہ ہاں کوئی ہے جو انہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہوں، ایک دن آئے گا جب مجھے حساب بھی دینا ہے، میں اکاؤنٹیبل بھی ہوں۔ کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو خط میں لکھا تھا نا کہ کیا میں چوپایوں کی مانند ہوں کہ میں جس جگہ منہ اٹھائے چرتا رہوں اور پھر جہاں دل جائے بیٹھ جاؤں، کہ اس طریقے سے مجھے چھوڑ دیا گیا ہے؟ تو یہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر، یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر تم خدا کا خیال نہیں رکھتے ہو، اگر تم آخرت کے حساب کا کوئی اثر نہیں ہے تمہارے اوپر، تو پھر بہت مشکل ہے، پھر تم رسول اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگے۔ وَذَكَرَ سر اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرے۔ ذکر کس کے مقابل میں ہے؟ جی میں بھی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ ذکر کس کے مقابل میں ہے؟ ذکر کا اپوزٹ کیا ہے؟ غفلت۔ غفلت و نسیان، یعنی فراموشی، بھول، غفلت۔ تو ایک چیز جو انسان کو رسول اللہ تک نہیں جانے دیتی، نمبر ون کیا ہے کہ وہ خدا اور آخرت کے حوالے سے، یعنی ایون امید بھی نہیں۔ ایمان کی بات الگ ہے، معرفت کی بات الگ ہے، امید بھی نہیں رکھتا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور خدا ہی میری تقدیرات کا مالک ہے، نہ اس بارے میں کوئی کنسرن ہے، اور نہ یہ کہ میں ایک دن مجھے حساب دینا ہے، اس کی کوئی فکر ہے۔ اور وہ ذکر اللہ کثیرہ، یعنی جو ذکر خدا سے دور ہے، یعنی نسیان اور غفلت کا شکار ہے۔ یہ دو مصیبتیں اگر تمہارے ساتھ ہوں گی تو تم کبھی بھی رسول اللہ تک نہیں آؤ گے، اور اگر آؤ گے بھی تو وہی ظاہری ظاہری اوپر اوپر کی باتیں، اور جیسا کہ یعنی تاریخ کے حوالے سے بھی چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ رسول اللہ کے قریب آئے تھے دنیا لینے کے لیے، ایسے بھی لوگ تھے تعداد میں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اسی میں سے کسی جگہ پہ چلے جاؤ گے، لیکن جو اسوہ حسنہ رسول اللہ سے حاصل کرنا ہے وہ سب کچھ نہیں مل پائے گا۔ جی جی، اب آپ لوگ سوال کر لیں، میری بات آج کی حد تک پوری ہو گئی۔ سر یہ ان الفاظوں میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے نا کہ جتنا توحید، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت مضبوط ہوگا، اتنا ہی رسول اللہ کی پیروی بہترین ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، قرآن کے لفظوں پر غور کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ سے پھر ایک سوال کروں کہ عقیدے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ عقیدہ یعنی کیا؟ اللہ کی پہچان، جتنا زیادہ اس پہ یقین ہوگا، اللہ پر جتنا زیادہ، یوم آخرت پر یقین ہوگا، جس کا جتنا یقین یقین، ہوگا دیکھیں اسے۔ پھر میں ایک بات کہوں، یقین تو بڑے بڑے مومنین کے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک بات بیان کی
کہ انسانوں میں سب سے کم جو نعمت دی گئی ہے نا وہ دولت یقین ہے. تو پھر 99% لوگ نکل گئے اس سے، پھر اس سے باہر، اگر ہم یقین کی شرط لگا دیں گے تو پھر کیا مطلب سمجھیں ہم یہاں پہ؟ تو پھر امید کو لو لیول پر مطلب امید اس سے تو کم پھر درجے یہی پر آ رہا بات ہے ہے نا، یقین. ہاں یہ صحیح ہے نا کہ ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے. یعنی خدا آپ کے لیے یا انسان کے لیے کوئی بہت ہی ڈفیکلٹ کنڈیشن اسٹیٹ نہیں لگا رہا ہے کہ تم مومن ہو متقی. اب جو مومن و متقی ہے وہ تو ویسے ہی رسول سے کنیکٹڈ ہو. یعنی تم ایک حالت رجا میں ہو. حالت رجا جو ہے نا اٹ از ویری کلوز ٹو ایکسپیکٹیشن. کہ انسان جب یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی کل جو ہے نا یہ چیز آنے والی ہے، یہ ایک طوفان آنے والا ہے، یہ ہے، اگر ایون ہماری ویدر رپورٹ اس کو کنفرم بھی نہیں کر رہی ہوتی نا تب بھی ہم کنسرن ہو جاتے ہیں. یا کوئی اگر ایک افواہ کے طور پر بھی کہے کہ جی کل جو ہے نا فلاں سیاسی پارٹی نے دھرنوں کا پروگرام بنا لیا ہے اور یہ کر لیا ہے اور مارکیٹیں بند ہو جائیں گی، تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے. لیکن ایون یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہمیں اتنی حرکت میں لے آتی ہے کہ ہم جاتے ہیں اور 4 دن کا سودا خرید کے لے آتے ہیں اور اس کی پریپریشن کر لیتے ہیں. تو خدا وہ نہیں کہہ رہا، بہت آگے کی بات نہیں کہہ رہا کہ تم بڑے صاحب معرفت ہو جاؤ یا مومن ہو جاؤ، وہ ہو جاؤ، نہیں. کم از کم حالت امید میں تو رہو. یعنی اس حالت میں تو رہو کہ ہاں کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، کوئی میرا حساب کرنے والا ہے. میری زندگی جو ہے نا یہ اس طریقے کی نہیں ہے کہ حیوانوں کی طرح سے چر چک کے فارغ ہو جاؤں. اتنی سی بات مانگی گئی ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت مہربانی ہے، رحمت ہے کہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالا ہے. انہیں کہا ہے کہ تم کم از کم اتنا کرو، 2 قدم چل لو، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، باقی ہم تمہارے ہاتھ پکڑ لیں گے، ہم تمہاری رہنمائی کر دیں گے، ہم تمہیں رستہ دکھا دیں گے. اس قسم کی بات ہے. جی جی میں ایک سوال پوچھ لوں گا جی جی تھوڑا؟ بس یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے ایک حضرت بی بی ہاجرہ کا جو پوائنٹ بیان کیا کہ وہ جیسے ایک وہ تھیں اور کنیز تھیں اور کہاں سے ان کو اللہ نے کہاں پہنچا دیا کہ حتیٰ کہ رسول اللہ اور تمام ائمہ نے وہاں پہ ان کی اسی طرح سے صحیح کی ایک کام. اور اسی طرح سے جادوگران وہ جو حضرت موسیٰ ساحران تھے، موسیٰ. جی جی، تو وہ فریکشن آف سیکنڈ میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا معجزہ دکھایا وہ سجدے میں گر پڑے، اور وہ سجدے میں گرے تو انہوں نے موسیٰ کی تعریف نہیں کی، اللہ کی تعریف کی. تو یہ مطلب ان کے پاس تو یہ شاکلہ، یہ نفس کو ڈیولپ کرنے کی صفات، وہ جو ایک پروسیس ہے، یہ تو ان کو کسی کو بھی نہیں ملا. یہ بی بی ہاجرہ کو تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے وہ پیغمبر کے ساتھ تھیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو اتنی جلدی سے کیسے ڈیولپ کر لیا، یا کیا دیکھ لیا انہوں نے ایسا؟ اس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ جو خالی تھے یا نیگیٹو تھے بہت زیادہ. ان کے اندر میں نے اس میں جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے کہ جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے آ کے کہا کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم ڈالیں. جی ٹھیک جی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو یعنی بے ایمانی میں انٹرسٹڈ تھے یا فاؤل پلے کرنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ یہ لوگ اپنے فن کے اندر جو تھے نا واقعاً ماہر تھے، کہ جس کو جب انہوں نے اپنا سحر پھینکا تو اس کو قرآن نے بھی کہا کہ وہ جاؤ بسحر عظیم. جی جی. یعنی وہ ایک لیکن بہت ہی ایک منٹ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تم فرعونی ہاں ہمارا ٹھیک ہے رب ہے اور سارے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بات صحیح ہے. لیکن انسانوں کے اندر نا یعنی جیسے میرا خیال ہے کہ آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جو پروفیشنل بھی ہیں وہ ایک چیز کو فیل کر سکتے ہیں اس بات کو زیادہ بہتر، کہ آپ اگر زندگی کے کسی بھی شعبے میں کمال کو حاصل کرتے ہیں نا جی جی. تو آپ کو کمال اور جہالت کا فرق بہت اچھے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ بات آپ کی ایسی ہے
کہ ہوں آپ اپنے آپ کو، میں اس وقت اپنے آپ کو جتنا جاہل سمجھتا ہوں اتنا میں اپنے آپ کو شاید پرائمری اسکول میں ہاں بھی نہیں سمجھتا تھا. اور آپ جب کینسر کو پیٹ سے نکالتے ہیں، اور آپ کے مطلب میری فیلڈ اس طرح کی ہے کہ آنتوں کو، آپ کا اسٹول جو ہے وہ بیک کے اوپر آتا ہے، یہاں آپ کے ایبڈومن پہ آتا ہے، یا یورین ایک بیگ رائٹ سائڈ پہ لگا دیتے ہیں تو نیچے تو آپ کینسر نکال دیتے ہیں، تو یورین کا پورا کڈنی سے اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، تو وہ یوروسٹومی کہلاتی ہے، ادھر کولوسٹومی یا آئلیوسٹومی. تو یہ اس طرح کے جب آپ آپریشن کرتے ہیں اور لیئر بائی لیئر جاتے ہیں، تو آپ کی یہ باتیں جو قرآن کو جس طرح سے آپ ایکسپلین کرتے ہیں اور ورڈ بائی ورڈ، وہاں پہ کھڑے ہو کے مجھے یاد آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ تو، اور تو اپنی یہ والی جہالت کا بات بھی اندر. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی جی کہ انسان جب کسی بھی فن کا ماہر ہو جینوئنلی، تو اس کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حقائق کو ان ڈیپتھ دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے چیزوں کو، اور صحیح اور غلط کا فرق جو ہے نا اس بارے میں، اب وہ خود اپنے کو دھوکہ دے تو دے، وہ ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، وہاں تزکیہ نفس کے مسائل آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوا کہ کیونکہ وہ اپنے فن کے ماہر تھے، اور جی جی ان کا جو جادو ہے وہ فقط کس حد تک تھا، یعنی جو ہم بیان کرتے ہیں قرآن اس کو کنفرم نہیں کرتا، وہ رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں. جی جی وہ ایلوژن تھا یا بالکل ڈیلیوژن کیا. واضح تھا کہ وہ جادو لوگوں کے ذہن اور نظر پہ تھا. جی جی تو جب انہوں نے یعنی عصا کو اژدہا بنتے ہوئے اپنی نظروں کے سامنے دیکھا، تو وہ چیز ان پہ روشن ہو گئی کہ یہ جادو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ اس میں جتنا بھی کمال پیدا کر لیں، تو جادو کا کمال کیا ہے کہ لوگوں کی نظر اور دماغ کو کنٹرول کر لے. اگر واقعاً جادو ہے تو جادو کسی شے کی ماہیت کو نہیں تبدیل کر سکتا، یہ فقط اور فقط معجزے کا کام ہے. جی تو جی یہ بات ان کو نظر آئی، اور بہرحال ان کے لیے توفیق خدا، انہیں جس طریقے سے خدا نے حر کو توفیق دی کہ جو صحیح بات نظر آئی تو وہ، یعنی جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ الیکٹرانکس وغیرہ میں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹریگرنگ سگنل پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی بہت بڑا فلو جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ایک بہت معمولی سے سگنل پہ، ٹریگر پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، کہ وہ ٹریگر آ کے نا وہ سوئچ کو آن کر دیتا ہے، دروازہ کھل جاتا ہے اور پھر پورا فلو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ کہ ان کے اندر وہ پوٹینشل موجود تھا، وہ صلاحیت تھی، حق اور باطل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے تھے، اور وہ ٹریگرنگ پوائنٹ آیا اور اس نے جی وہ جی فلڈ گیٹس کھول دیے بالکل. بالکل. تو یہ ہے، لیکن یہ بذات خود ایک معجزہ ہے، ہر یہ اکثریت کو نصیب نہیں ہوتی یہ چیزیں کہ اور اس بی بی طریقے حاجرہ کا سے بھی آپ نے منقلب ہو جائیں. ویسے قرنی کے ساتھ جی حضرت بی جی بی حاجرہ کا بھی بتایا تھا. تو جی وہ تو جب ہم مکے میں جاتے تھے تو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچا کہ ایک ہم، خاتون جو کہ کنیز بھی ہم، تھیں، حضرت سارہ کی، اور اللہ ہم، نے صرف ان کے توکل پہ، کہ جب حضرت ابراہیم ان کو ایسے چھوڑ کے جا رہے تھے، ہم، ان کے ہم، توکل پہ ان کو ایسا مقام دیا کہ آخر تک ہم، سب لوگ ایسے ہی دوڑیں گے حتیٰ کہ خاتم ہم، الانبیاء ہم، ہم، رسول اللہ اور سب. تو ہم. یہ مطلب اللہ تو کسی کو بھی کوئی ایسا مقام دے سکتا ہے. ہاں ظاہر ہے کہ جب انسان اس اخلاص کو، اور اس میں ایک اور بات بھی جو ہے، جو اس میں بھی ہم نے بیان کی تھی، کہ جو ایک بہت ہی خاص پہلو ہے نا بی بی ہاجرہ کا، وہ یہ ہے کہ وہ انسان جب ایسے حالات میں آ جائے کہ جب آپ کو کوئی وسیلہ نہ نظر آئے، تو اس جی وقت بھی آپ کو سعی کرنا ہے. اس سعی کو خدا نے محفوظ رکھا ہے، یہ بیوٹی ہے. یعنی توکل کو محفوظ نہیں رکھا ہے، سعی کو صحیح. محفوظ رکھا ہے. کہ یعنی وہ توکل ایسا ہو کہ تمہارے پاس زیرو ریسورسز ہوں، لیکن وہ زیرو ریسورسز بھی تم کو کوشش کرنے سے باز نہ رکھیں. صحیح. یہ ہے سعی کے اندر جو حکمت ہے نا. جی جی اور یہ بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا پیغام ہے یہ انسانوں کے لیے. یعنی کوشش، کوشش، پرسسٹنس. ہر حال میں کوشش کرنا ہے، بربنائے توکل علی اللہ.
کہ لیکن حیدر بھائی اسباب ایک میرے بات پاس بتائیے گا نہیں کہ ہے۔ آپ یہ ساری چیزوں پہ جب آتے ہیں تو آپ تھوڑا تنہائی کا اور بہت اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا تھوڑا سا مطلب جو اپنے اندر جو آپ چینجز محسوس کرتے ہیں وہ بڑی ہی اسٹرینج قسم کی ہوتی ہیں، تو یہ سب کیا ہوتا ہے پھر؟ کیا آپ بالکل ہی وہ تو لوگوں سے ظاہر سی بات ہے نا، دیکھیں وہ تو ظاہر سی بات ہے نا کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، یہ تو ایک بالکل obvious سی چیز ہے کہ یعنی جن نفوس میں سملیرٹی ہوگی بندہ اسی طرف ہی شفٹ کرے گا۔ لیکن پھر وہی یعنی اس کے جواب میں پھر یہی بات کی جاتی ہے کہ کیا آپ اس پر خوش نہیں ہو کہ اب آپ کی صحبت اولیاء الہی کے ساتھ بن رہی ہے، اب آپ ان کی قربت میں سکون محسوس کرتے ہیں، نہیں، آپ کی جو آپ والی بات ہے سکینت القلوب، ہم، ہم، وہ تو کہ جو ہم، سکون ان چیزوں میں ہے ویسا تو کسی چیز میں اللہ نے رکھا ہی نہیں، کہ پوری اب دنیا آپ جو کائنات ہے آپ نا گھوم لیں۔ کہ اب آپ کے ملائکہ اب آپ کے ساتھی ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اولیاء الہی آپ کے ساتھی ہیں، اور انشاءاللہ کہ جیسے جیسے پھر خدا یہ دیتا بھی ہے کہ پھر دنیا میں بھی وہ صحبتیں عطا کرتا ہے ان مومنین کی کہ جو آپ کے مطلب ہم سفر بنتے ہیں، جن کے ساتھ ایک قربت آپ کی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ تھوڑے سے صبر والی مراحل ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ انسان کے پاس ریوارڈز آنا شروع ہوتے ہیں، وہ یعنی اس کو بارے میں انسان نے پہلے سے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، اور وہ اتنے لطیف اور اتنے شیریں ہوتے ہیں کہ اس کی لذت کبھی کبھی تصور نہیں کیا ہوتا۔ بیچ میں تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے بس۔ میں ایک آدھ بات اور پوچھ لوں، اگر آپ جی کا جب شروع ہوتا ہے لیکچر تو یہاں 5:30 بج رہے ہوتے ہیں اور 3-4 ڈگری پڑھ رہا ہوتا ہے، تو وہ بس ایک بات اور یہ پوچھنی تھی، یہ جیسے مرزا علی قاضی اور یہ قلی ہمدانی اور یہ جو سلسلہ شروع ہوا 1880s یا تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں 1840s میں، تو جیسے اگر مرزا علی قاضی جو تھے انہوں نے اپنے جو شاگرد یہ سارے ڈیولپ کیے، آیت اللہ حسین طباطبائی، یہ تقی بہجت، تو یہ انہوں نے 40 سال جا کے نجف کی باقاعدہ، اس میں وہاں پہ انہوں نے گزارے، اور وہ جو ملتا ہے کہ وہ ایک دیوان عاشق کی طرح سے امام علی کے روضے پہ اور شب جمعہ وہاں جانا، اور پھر کرتے 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 ان کی وہ جو نیست وہ ڈیولپ ہو گئی۔ تو یہ بھی تو ایک پروسیس تھا، اس سے پہلے جیسے آپ ہی نے بتایا کہ کوئی ایسا اس طرح کا کانسیپٹ کسی نے دیا نہیں تھا، پھر ان کی جو ایک خاص نشست تھی وہاں سے یہ سارے شاگرد ڈیولپ ہوئے، تو وہ اس کی اوریجن کیا ہے؟ مطلب وہ کیسے یہ اس طرح سے ہوا، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں جو آیت اللہ خوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر وہ زمین ہے اور وہ آسمان، اگر ہم وہ آسمان ہے تو ہم زمین ہے، تو اگر وہ وہ کیسے؟ صحیح ہے تو جی جی بالکل۔ تو یہ مطلب یہ سارے لوگوں نے اپنا آپ کو کیسے ڈیولپ کیا؟ مطلب انسان چاہتا ہے نا دیکھیے کہ جب ہر اس چیز… کا جو ہے نا، اگر اس میں ایک کتاب ہے، یعنی انگلش میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے، اردو میں سیر و سلوک کے نام سے، وہ اور سیر و سلوک وہ جو انگلش تقی بہجت کی جو ہے آیت اللہ نہیں تقی نہیں بہجت؟ نہیں نہیں، وہ بہت پہلے یعنی 1980s میں کراچی میں جامع تعلیمات اسلامی جو تھا انہوں نے چھاپی تھی، اس میں انہوں نے 3 رسالوں کو کمبائن کیا تھا، 3 رسالوں کو، یعنی 3، وہ سمجھ رہے ہیں نا، رسالے سے مطلب ہے کہ جو پوری بک نہیں لکھتے علماء، لیکن یہ کہ اچھا خاصا والیوم بھی ہوتا ہے، 50 70 80 پیجز، اتنا رسالے اس میں عربی میں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا جو رسالہ ہے وہ رسالہ عرفان ہے، انٹروڈکشن ٹو عرفان، شہید مطہری کا۔ دوسرا ہے رسالہ سیر و سلوک، علامہ طباطبائی کا۔ اور جی تیسرا ہے تفسیر سورہ حمد، امام خمینی کی۔ وہ میری بہت ہی فیوریٹ بک رہی ہے، ہمیشہ بہت بہت دفعہ میں نے اس کو پڑھا اور دہرایا ہے۔ اگر امیزون پہ کبھی ملے، اویلیبل ہوگی وہ؟ وہ انگلش میں اس کا ترجمہ ہوا ہے لائٹ فار لائف کے نام سے، لائٹ فار میں لائف۔ خیال ہے الاسلام میں مل جائے گی، لائٹ فار لائف۔ جی جی تو اس میں جو ہے نا جو سیکنڈ آرٹیکل ہے علامہ طباطبائی والا، اس میں انہوں نے اس پورے سلسلے کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے شروع سے خود، کہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا، اور جی یہ یعنی کہ بالکل غیبی انداز سے شروع ہوا تھا، کہ ایک عالم تھے سید علی شوستری، جی جی بالکل۔ ہے نا، کہ وہ وہاں سے جی جی، شروع ہوا تھا، تو اس کا اوریجن کسی کو بھی نہیں پتا ہے۔ اب ہم اس کو ڈائریکٹ امام زمانہ سے ریلیٹ کر دیں، کسی سے بھی ریلیٹ کر دیں۔ اور ان میں انہوں نے کتنی مشکلیں اٹھائیں کہ ان کے جیسے علی قاضی طباطبائی کے نیچے سے جانماز تلک کھینچ لی، ان کا امامہ گرا دیا ہم، اس زمانے ہم، کے علماء نے۔
تو یہ تو ہاں یعنی بہت وہ چیزیں، ہاں یعنی بہت زیادہ سختی ان لوگوں کو برداشت کرنی پڑی. خود جیسے امام خمینی نے یہ بات بیان کی ہے کہ نجف میں جب ہم تھے تو میرے بیٹے مصطفیٰ نے مطلب وہیں حرم میں ایک پیالے میں، مٹی کے پیالے میں پانی پیا تو کسی طالب علم نے اس کو توڑ دیا کہ یہ نجس ہو گیا. اس حد تک چیزیں چلی گئی تھیں جی جی. کہ یعنی ان لوگوں کو اس نظر سے دیکھا جاتا تھا مین اسٹریم میں. یعنی آپ نے دوسرے نمبر کا رسالہ جو آیت اللہ طباطبائی نے جو لکھا ہے وہ آپ اس رسالہ کو سیر و سلوک، ہاں اس میں اس کے اندر یہ پوری تفصیلات موجود ہیں ان ساری چیزوں کی. جی جی. ٹھیک ہے چلیں، اور کوئی بہت بات شکریہ. تو نہیں؟ نہیں سر. ٹھیک ہے چلیں، فی امان اللہ، فی امان اللہ. جزاک بہت اللہ شکریہ خیر. خدا بہت حافظ. شکریہ. خدا حافظ. اللہ بہت حافظ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک رسالے کا ذکر کیا ہے جس میں 3 وہ ہے، وہ کیا نام بتایا؟ اردو میں موجود ہے یہاں پہ؟ سیر و سلوک. پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں، لیکن سیر و سلوک کا ہے. نہیں، اس میں 3 کا ذکر کیا ہے نا انہوں نے، سیر و سلوک کے علاوہ بھی ذکر ہے نا. تین کو کمائن کیا. جامع تعلیمات اسلامی نے جو کتاب شائع کی ہے اس کا نام کسی کے سمجھ میں آیا تو مجھے جی بتا دیں مہربانی کر کے. بس ریکارڈنگ سیر میں و آ جائے، سلوک کے نام سے اس کی ریکارڈنگ میں نا سر نے ریکارڈنگ میں آ جائے گا. اچھا ریکارڈنگ میں ٹھیک ہے.